بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آج کی اس مجلس میں اس عنوان پر گفتگو کرنی ہے کہ انسان زندگی میں بہت سے سفر کرتا ہے، لیکن کچھ سفر اس کے ایسے بھی ہوتے ہیں جو زندگی کے یادگار سفر ہوتے ہیں. کئی مرتبہ وہی سفر زندگی کے آخری سفر بھی ہوتے ہیں اور وہی سفر بہت بابرکت ہوتے ہیں، بڑے کامیاب ہوتے ہیں. اس سے مراد سفر حج و عمرہ ہے. چونکہ اس محفل میں کچھ حضرات وہ بھی ہیں جو حج کا ارادہ رکھتے، عمرے کا ارادہ رکھتے ہیں رمضان مبارک کے اندر. بہت سے وہ بھی ہیں جو حج کا ارادہ رکھتے ہیں. تو سوچا کہ کیوں نہ اس موضوع پر کچھ گفتگو ہو جائے. عام طور پر بہت سارے آدمی سوچ سمجھ کر یہ سفر نہیں کرتے، یا تو کسی کی تشکیل پر یا کسی کی دیکھا دیکھی یا ایسے جذبات میں آ کر سفر کرتے ہیں، اور اس راستے کی جو اصل رہبری ہے وہ رہبری حاصل نہیں کرتے. تو وہ سفر تو کر لیتے ہیں لیکن سفر کا لطف حاصل نہیں کر پاتے. جیسے کئی مرتبہ آدمی جماعت میں جاتا ہے تو پہلی مرتبہ کسی کے کہنے پر جماعت میں چلا گیا، 3 دن جا کر آیا اور وہاں کچھ سیکھا نہیں، اس راستے کی راہ و رسم سے واقف نہیں ہوا، اور جو کچھ فائدہ اٹھانا تھا فائدہ نہیں اٹھایا. اب دوسری مرتبہ سفر میں گیا تو امیر صاحب بن گیا. اب اور مصیبت، کریلا نیم چڑھا. پہلے ہی سیکھا نہیں تھا، اوپر سے ایک مرتبہ لگ گیا کہ بھئی یہ تو امیر صاحب ہیں، اب اور بھی نہیں سیکھیں گے. تو کئی مرتبہ آدمی سفر حج پہ عمرے پر جاتا ہے اور اگلے سفر میں دوسروں کے لیے رہبر بن جاتا ہے کہ مجھے سب پتہ ہے. پچھلی مرتبہ آیا تھا نا، حالانکہ پچھلی مرتبہ جب آیا تھا اس وقت بھی کچھ سیکھ کے نہیں آیا تھا، ٹھیک، اور اب کی بار آیا ہے تو ابھی بھی پوری جہالت کے ساتھ ہے، اور اسی حالت میں وہ امیر بھی وہ رہبر بھی بن گیا ہے کسی کا. حج اور عمرے کے جو ارکان ہیں وہ بہت گنے چنے ہیں، انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں. اور ایک اصلاح کی چیز اس میں یہ ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں عمرہ پڑھنے گئے، حج پڑھنے گئے. یہ پڑھنے کی چیز نہیں ہے، یہ کرنے کی ہے. ہمارے خاص طور سے اس گجرات کے خطے میں جب حج پہ کوئی جاتا ہے تو حج پڑھنا کہتے ہیں. حج پڑھنے کی چیز نہیں ہے، حج اور عمرہ کرنے کی چیز. دیکھو، طواف کرنا، سعی کرنا، جی، اسی طرح قربانی کرنا، رمی کرنا، وقوف عرفہ کرنا، وقوف مزدلفہ کرنا، یہ سب کرنے کے کام ہے، پڑھنے کے لیے. سارے کے سارے کرنے کے کام ہیں تو پھر کیا جائے گا نا، پڑھا تھوڑی جائے گا. ایک غلطی. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کرنے کے جتنے بھی کام ہیں بہت تھوڑے سے ہیں، انگلیوں پہ گنے جائیں. مثلا عمرے پہ گئے تو 7 چکر کعبۃ اللہ کے لگانا، 7 چکر صفا مروہ کے درمیان، اور حلق کروانا، سر منڈوانا. بس یہ 3 کام ہو گیا عمرہ. اور حج کے بھی جو بھی کام ہیں اس کے علاوہ مزدلفہ، عرفات، مینا، قربانی، رمی، شیطان کو کنکری مار، یہ سب کام یہ گنے چنے ہیں. معلوم ہوا کہ اصل جو چیز ہے سفر حج میں، سفر عمرہ میں، اصل ہے دل کی کیفیت کا بنانا. ورنہ یہ سارے کے سارے کام سب کو ایک ساتھ کرنے ہیں اور ایک ہی جگہ پہ کرنے ہیں، ایک ہی جگہ پہ کرنے ہیں، سب کو ایک ساتھ کرنے ہیں.
تو یہ تو دیکھا دیکھی بھی ہو جائیں گے، لیکن اصل تو یہ ہے کہ بندہ اپنا دل بنا کے جائے، دل کی کیفیات بنا کر جائے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے اپنا گھر کا دروازہ کھولا تو ہوا کے تیز جھکڑ چل رہے تھے، بہت شدید دھوپ تھی اور باہر ہو کا عالم تھا، باہر ہو کا عالم تھا، دور دور تک کوئی حیات کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ لو چل رہی ہے، تیز دھوپ ہے، سامنے سے کون سا جانور ہے جو اس گرمی میں شدت کی دھوپ پہ نکلا ہے؟ تو غور سے دیکھتا رہا، جب قریب آیا تو پتہ چلا جانور نہیں ہے، کوئی نوجوان ہے، پیروں سے معذور ہے، گھسٹ گھسٹ کے آگے بڑھ رہا ہے۔ انتظار کرتے رہے، جب وہ دروازے کے محاذات میں سامنے آیا تو فوراً کہا کہ یہ نوجوان، کس مجبوری نے آپ کو اس شدید دھوپ میں باہر نکالا، کس مجبوری نے آپ کو سفر کرنے پر مجبور کیا؟ بڑے شوق سے کہا، جدھر کو سب جا رہے ہیں ادھر ہی کا ارادہ ہے، یدی سب حج پہ جا رہے ہیں میں بھی حج پہ نکلا ہوں۔ تو کہا کہ کچھ سستا لیجیے، آرام کر لیجیے، کھا پی کے پھر آگے جائیے، سورج بھی ڈھل جائے گا، موسم بھی ٹھنڈا ہو جائے گا، پھر آگے بڑھیے۔ کہ نہیں، لوگ تو قدموں کے بل، سواریوں کے پشت پر بیٹھ کے سفر کر رہے ہیں، قدموں کے بل چل رہے ہیں، مجھے تو مر مر کے کٹ کٹ کے جانا ہے، گھسٹ گھسٹ کے جانا ہے۔ ایسا نہ ہو راہ میں اگر میں اسی طرح کی دعوت قبول کرتا رہوں اور رکتا چلتا جاؤں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ موسم نکل جائے حج کا اور میں تاخیر سے پہنچوں۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ یہ تو بڑا عاشق صادق ہے، فرمایا کہ دیکھو ہمارا بھی قافلہ ترتیب پا رہا ہے، ہمیں بھی حج پہ جانا ہے، تو آپ ایسا کریں ایک سیٹ ہم آپ کے لیے فارغ کر لیتے ہیں اونٹ پر، تو آپ ہمارے ساتھ چلنا سواری پہ بیٹھ کر، جب اتنا ہی شوق ہے تو آپ رک جائیے، آرام کر لیجیے۔ بس انہوں نے جھلا کر غصے سے کہا، اے مالک بن دینار، میں تو تمہیں بڑا عقل مند آدمی سمجھتا تھا، کیا خیال ہے اس بھگوڑے غلام کے بارے میں جو اپنے مالک کی غداری کر کے بھاگا ہو، نمک حرامی کر کے بھاگا ہو، وہ مالک اس کو ایک مرتبہ اپنے دربار میں معافی کا موقع دے تو کیا اس کو یہ بات سجتی ہے کہ وہ گھوڑے پر اونٹ پہ بیٹھ کے جائے؟ یہ بات جچتی ہے کہ وہ گھسٹ گھسٹ کے گھٹنوں کے بل چل کر جائے؟ جب یہ الفاظ کہے، مالک بن دینار نے سوچا کہ یہ صاحب حال ہے اور مجھے اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے، تو معافی مانگی اور کہا کہ ٹھیک ہے آپ جا سکتے ہیں۔ آگے نکل گئے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت پر اپنی ترتیب پر قافلے میں پہنچے۔ 10ویں ذی الحجہ کو رات کو وقوف مزدلفہ کر کے، عرفات سے ہوتے ہوئے رات کو وقوف مزدلفہ کر کے، وہ 10ویں تاریخ کو جمرہ عقبہ کی بڑے شیطان کی رمی کر رہے تھے، اور رمی کرنے کے بعد ایک طرف کھڑے ہو کے مشورہ کر رہے تھے وہ اب قربانی کرنی ہے، کیسے کیسے کرنا ہے، کون کون ساتھی جائے گا۔ تو دیکھا کہ قریب میں ایک حلقہ لگا ہوا اور کافی سارے لوگ جمع ہیں، تو ایک ساتھی کو پوچھا، دیکھو بھی کیا بات ہے، کیوں بھیڑ ہے؟ یہ اس زمانے کی بات ہے جب اتنی بھیڑیں نہیں ہوا کرتی تھی، اتنے مجمع نہیں ہوا کرتے۔ کہا کوئی حادثہ تو نہیں، کیا بات ہے؟ خیر یہ نوجوان گیا اور پلٹ کے جلدی آیا، کہا حضرت عجیب معاملہ ہے، ایک شخص اپاہج بیٹھا ہوا ہے، عجیب و غریب اللہ سے مناجات کر رہا ہے۔ تو کہا ہم بھی چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ تو دیکھتے کیا ہے، وہی اپاہج جو گھر کے سامنے ملا تھا وہی ہے، پسینے میں شرابور ہے، احرام کا کپڑا بالکل میلا ہو چکا ہے، اور اللہ سے کہہ رہے ہیں میرے پیارے رب، لوگ اپنے پیروں پہ چل کر آئے ہیں، اپنے جانوروں کی پشتوں پر بیٹھ کر آئے ہیں، میں تو آپ کے دربار میں مر مر کے کٹ کٹ کے پہنچا ہوں، اللہ میری حاضری کو قبول فرمائیے۔ میں نے مینا کا قیام بھی کیا، میں نے وقوف عرفہ بھی کیا، وقوف مزدلفہ بھی کیا، اور میں نے شیطان کو کنکری مار کے، اس ملعون کو کنکری مار کے میں نے اپنی دشمنی کا اعلان بھی کر دیا کہ ملعون میرا تیرا کوئی واسطہ نہیں ہے، میں تجھ سے اللہ کے لیے دشمنی رکھتا ہوں۔ اب میرے پیارے رب جو وسعت والے ہیں، جو مال والے ہیں، وہ اپنی جانوں کا فدیہ دیں گے، اپنی طرف سے جانوروں کی قربانی کریں گے اور آپ کو راضی کریں گے۔ میرے پیارے رب آپ جانتے ہیں مجھ فقیر کے پاس اس احرام کے سوا کوئی چیز نہیں ہے، میں آپ کی راہ میں کیا قربانی پیش کر سکتا ہوں؟ میرے پیارے اللہ
اگر آپ کو اچھا لگ رہا ہو کہ اللہ میں اپنی جان کی قربانی پیش کرنا چاہتا ہوں، مجھے قبول کر لیجیے، بس اسی وقت ایک چیخ نکلی اور انتقال کر گئے۔ جہاں ایسی ایسی کیفیت والے اللہ کے دربار میں پہنچے ہیں اور پہنچتے ہیں، بتائیے ہم کون سی صف میں کھڑے ہوئے نظر آئیں گے؟ تو اس دربار میں جو بندے جاتے ہیں وہ تو کیفیت والے ہوتے ہیں، وہ تو حلال کھا پی کے جاتے ہیں، حلال اعمال کرتے ہیں، حرام مشتبہ سے بچتے ہیں، نگاہیں اپنی جھکا کے رکھتے ہیں اور اپنے رب کو منا کر آتے ہیں۔ بہرحال یہ عشق و مستی کا سفر ہے، عشق و مستی کا سفر ہے، اور یہ سفر ایسا پیارا اور ایسا عجیب سفر ہے کہ اگرچہ یہ ہے تو وسعت والوں پہ فرض، لیکن اس کے لیے تمنا ہر کوئی غریب اور فقیر بھی رکھتا ہے۔ بلکہ دیکھا یہ گیا ہے کہ اگر کوئی کھٹا کھٹا فقیر سامنے سے آ رہا ہو اور ساحل کو دیکھ کر کوئی آدمی سوچ لے کہ اس کو کبھی بھیک نہیں دینی، یہ اتنا صحت مند ہے، ایسا ہٹا کٹا ہے اور یہ مجھ سے بھیک مانگے گا، مجھے اس کو بھیک کبھی نہیں دینی، لیکن جب قریب آ کے وہ صدا لگائے دے دو اللہ کے نام پر، اللہ تمہیں حاجی بنائے، تو آدمی اپنا ارادہ ملتوی کر دیتا ہے کہ اس کو 1 روپے کا سکہ دینے پر حج کی دعائیں مل رہی ہیں تو وہ دے دیتا ہے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں، اس دربار میں جو سفر کرتے ہیں، اس دربار کا جو سفر کرتے ہیں وہ پیسوں کی بنیاد پر نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے نہ جانے کتنوں کو مال دے رکھا ہے، اگر مال کی بنیادوں پر سفر حج کرتے تو کوئی امیر دنیا کا ایسا نہ ہوتا جو حج کے بغیر دنیا سے جاتا، کوئی امیر ایسا MP MLA ایسا نہ ہوتا جو حج کے بغیر دنیا سے جاتا۔ کتابوں میں لکھا ہے مغل بادشاہوں میں سے ایک کو بھی حج کی توفیق نہ ملی، کیا کمی تھی ان کے پاس؟ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، ان پر حج ہی فرض نہیں تھا، وہ تو ٹوپیاں بیچ بیچ کر قرآن پاک کی کتابت کر کر کے اپنی بقدر کفاف حاصل کرتے تھے۔ سب کو یہ ڈر تھا کہ ہم جائیں گے اور پیچھے قبضہ ہو جائے گا۔ بہرحال تو اگر مال و دولت کے بنیادوں پر حج ہوتا تو ایک بادشاہ بھی حج کے بغیر دنیا سے نہ جاتا، ایک امیر اور ایک MP MLA یہ بھی حج کے بغیر دنیا سے نہ جاتے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے جن کو توفیق دی ہے وہ فقیر ہر سال وہاں کھڑے نظر آتے ہیں۔ بہرحال کوئی ناز نہ کرے، کسی کی دعا، کسی کے فقیر کو لیا دیا، کسی کے دل خوش کرنا، کوئی خدمت اور اس پر ملنے والی دعا ایسی قبول ہوتی ہے، اللہ رب العزت اس کو اپنے دربار میں بلا لیتے ہیں۔ ایک اور پہلو پر بھی غور کرنا چاہیے اور ڈرنا چاہیے، جب آدمی سامان سفر تیار کر لے، احرام پہن لے، کنفرم ٹکٹ اپنے ہاتھ میں لے لے، ویزا لگا ہوا پاسپورٹ اپنے ہاتھ میں لے لے، پھر بھی ناز نہ کرے، اس لیے کہ ابھی پہنچے تھوڑی ہیں، راستے سے بھی واپس ہو سکتے ہیں، کئی مرتبہ بمبئی سے واپس کر دیے جاتے ہیں، کئی مرتبہ جدہ سے واپس کر دیے جاتے ہیں۔ اور ایسا بھی واقعہ ہوا، ایک مرتبہ پڑوسی ملک کا واقعہ ہے کہ ایک شخص گیا وہاں اور کوئی گھر میں حادثہ ہو گیا، بس حج میں 2 دن باقی تھے، کہا مجھے واپس جانا۔ سب نے کہا بھائی جو ہونا تھا ہو گیا، جس رب کے دربار پر آئے ہیں اسی کو منانا ہے، اسی کو دعا کرنی ہے، حج پر آئے ہیں یکسو ہو جائیے، اللہ سے دعا کریں، صبر کریں، نہیں مجھے جانا ہے، اور حج چھوڑ کے واپس آئیے۔ ایسا بھی ہوا کہ آدمی ایام حج شروع ہو گئے، 8ویں ذی الحجہ ہے اور یہ مزدلفہ پہنچا، خیموں میں ایسا بھی واقعہ ہوا کہ میاں بیوی دونوں کے دونوں احرام پہن کر مینا سے مکہ مکرمہ سے نکلے اور مینا پہنچے، چند کلومیٹر کے فاصلے پر مکہ سے لگا ہوا علاقہ ہے مینا، وہاں پہنچے، خیموں کا شہر کہلاتا ہے، وہ خیمے لگے ہوتے ہیں۔ اب کسی بات پر تو میں ہو گئی، شوہر نے کہا کہ وہ چیز لائی کہ نہیں، کہا وہ تو میں وہیں بھول گئی کمرے پر، ایسے آ گئی۔ اتنا غصہ ہوا شوہر احرام کی حالت میں کہ 8ویں ذی الحجہ کا مبارک دن، احرام پہنا ہوا ہے، مینا کے میدان میں ہے اور اپنی بیوی کو 3 طلاق دے ڈالی۔ اب بتائیے کیسا اس کو برباد کیا، کیسا اس کو داغ دیا۔ زندگی بھر وہ یاد رکھے گی کہ اس مبارک شہر میں مجھے اس لیے لایا تھا کہ اپنے سے جدا کر دے۔ اس لیے دوستو کیفیات بنائیں، اپنے دل کو سنواریں، معافی تلافی کریں اور فون کا شغل یہ اختیار نہ کریں، اس سے بچیں۔ بہرحال اس تمہید کے بعد سب
سے پہلے اس مبارک سفر پہ جانے سے پہلے آدمی کو تیاری کرنی ہوتی. تو تیاری دو طرح کی ہوتی, ایک تیاری ظاہر کی اور ایک باطن کی. ظاہر کی تیاریوں میں تھوڑی سی تفصیل ہے, اور باطن کی تیاری بہت آسان ہے. وہ یہ کہ آدمی سچی توبہ کرے. ایک تو یہ کہ سچی توبہ کرے, دوسرا کسی کا لیا دیا ہو تو اس کو کلیئر کرے, کسی کو دل دکھا رکھا ہو, کسی کو ستا رکھا ہو, معافی تلافی کر لے. دنیا میں معافی تلافی بڑی آسان ہے. کسی کو پکڑ کے سینے سے لگا لینا, جس کا دل دکھا رکھے بھائی بھائی کہہ کے معافی مانگ لینا, وہ بہرحال وہ بھی تڑپتا ہوا دھڑکتا ہوا دل لگتا ہے, خوش ہو جائے گا, معاف کر دے گا. لیکن قیامت کے دن ماں جیسی پیاری اور باپ جیسا پیارا یہ بھی معاف نہیں کرے گا. اس لیے دنیا کے اندر معافی مانگنا آسان ہے, تو یہاں تلافی کر لے. تو یہ ہے باطن کی تیاری. اور ظاہر کی تیاری یہ ہے, سب سے پہلے آدمی اپنا سامان دیکھے کہ مجھے کیا لے کے جانا ہے. سامان اس سفر میں مثال کے طور پر حج کے سفر میں, عمرے کے سفر میں 5 سے 6 جوڑی کپڑے کافی ہیں. 5 سے 6 جوڑی کپڑے کافی ہیں. آج کل چونکہ سامان کی بھی لمٹ ہوتی ہے, تو اب جب یہیں سے سامان آپ بھر کے لے کے جائیں گے تو وہاں سے کچھ تبرک بھی تو لانا ہے, وہاں سے لائیں گے کیا؟ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہلکے سے ہلکا سامان ہو. چونکہ جو حضرات عمرے پہ جا رہے ہیں یا حج پہ جائیں گے, موسم اتنا گرما کا ہے, ایسی گرمی کا شدید موسم ہے, تو ویسے بھی وہاں بہت موٹے کپڑے نہیں چلیں گے, تو پتلے کپڑے, باریک کپڑے رکھیں. اور یہ کپڑے جو ہے پورے سیٹ کے ساتھ ہوں, پاجامہ, کرتا, بنیان, زیر جامہ, اور اس طرح سر کی ٹوپی, ہاتھ کا رومال, یہ پورا ایک سیٹ ہو گیا. ایسے الگ الگ پولیتھین کے اندر ان کو رکھ لیں تاکہ یوں اٹھائے تو پورا کا پورا قابو میں آ جائے. غسلخانے میں لے جانے سے پہلے آسانی کے ساتھ اس کو لے جائے یا وہیں کھٹی پہ لٹکا دیں. نہیں, ایک تولیا بھی پتلا باریک ہونا چاہیے, موٹے والا نہ ہو. یہ جو بکرے کی کھال جیسا ہوتا ہے, کیونکہ وہ کافی موٹا ہوتا ہے, بیگ میں کافی جگہ انگیج کرتا ہے. اسی طرح لنگی ساتھ میں ضرور رکھیں. یہ لنگی جو ہے غسل خانے کا کام دیتی ہے. ٹھیک. احرام کی 2 چادریں, لیکن 2 جوڑی احرام ہو, یعنی 4 چادریں ہوں. اس لیے کہ جاتے کے ساتھ ایک عمرہ کرنا ہے اور کئی مرتبہ ایک آنے سے پہلے بھی کرنا ہوتا ہے. ٹھیک. ویسے مشقت عمرے میں زیادہ ہے اور فضیلت طواف کی زیادہ ہے, تو زیادہ سے زیادہ موقع ملے تو طواف کر لیں. ہر ایک کی الگ الگ کیفیت اور شان ہوتی ہے, اور ہر موقع کے الگ احکام ہوتے ہیں. احرام کے ساتھ میں ایک بیلٹ بھی ہو. تھیلی جو لائے تھے, بیلٹ جو ہے چونکہ یہ احرام بغیر سلا ہوتا ہے, احرام بغیر سلا ہوتا ہے, تو اور احرام کو سنبھالنے کے لیے بیلٹ کی ضرورت پڑتی ہے. تو بیلٹ کئی طرح کی ہوتی ہے. ایک تو بالکل چپٹی ہوتی ہے جو باڈی شیپ ہوتی ہے, جسم کے ساتھ چپک جاتی ہے, سفید رنگ کی ہوتی ہے, تو وہ زیادہ کمفرٹیبل نہیں ہوتی, اس لیے کہ اس میں آپ فون نہیں رکھ سکتے. جب وہ ایسی چپک گئی بدن کی طرح تو فون رکھیں گے کیسے, ڈیمیج ہو سکتا ہے. اسی طرح اس میں چشمہ نہیں رکھ سکتے, چشمہ ٹوٹ جائے گا. مسواک نہیں رکھ سکتے. تو ایسی پاؤچ, اس کو پاؤچ بھی کہتے ہیں, ایسی بیلٹ ہونی چاہیے. ہمارے ایک دوست ہیں جاوید بھائی, انہوں نے اس محفل میں موجود ہیں, انہوں نے یہ کسی زمانے میں ہدیہ پیش کی تھی, یا اقبال بھائی نے کس نے, بہرحال یہ کئی سال سے ماشاءاللہ چل رہی ہے. اب یہ جو ہے یہ بیلٹ یہ پاؤچ ٹائپ ہے, تو اس میں کئی جیبیں ہیں. دیکھو ایک بڑی سی جیب, اس میں دیکھو میں نے قلم رکھ رکھی. اسی طرح اس میں فون بھی آ سکتا ہے آرام سے, کچھ ریال بھی رکھنے ہوتے ہیں, چابی بھی رکھنی ہوتی ہے, اور طواف کی تسبیح بھی رکھنی ہوتی ہے. اس کو باہر نکالنے کی ضرورت پڑے گی اس کی. اسی طرح ہوٹل کا کارڈ رکھنا ہوتا ہے. یہ سب چیزیں تو بیلٹ اس طرح کی ہو نہیں. اس کی یہ جو گریپ ہے نا, یہ بھی اچھی طرح دیکھ لیں. کئی مرتبہ یوں کھینچنے سے نکل جاتا ہے, اور کئی مرتبہ پیٹ پہ زور پڑتا ہے, بیٹھتے ہوئے ٹوٹ جاتا ہے, نکل جاتا ہے. تو ذرا اچھی طرح سے دیکھنا چاہیے, اس میں بالکل بھی وکیلی نہ کریں. ایک مرتبہ میں نے بمبئی میں راہ چلتے ہوئے محمد علی روڈ سے بیلٹ خریدی, اور بیلٹ خریدنے کے بعد وہ کالی تھی, لیدر کی تھی یا کس چیز کی تھی. میرے لیے تو وہ بہت عجیب واقع ہوئی. جب میں نے اس کو پہنا تو ماشاءاللہ اس کا کلر ایسا چھوٹا, کچھ پیٹ کا پسینہ, کچھ ایسے, یہ سارا کا سارا کالا کالا ہو گیا.
تو اس لیے یہ سب چیزیں دیکھ کر لینی چاہیے، اچھے سے اچھی لینی چاہیے۔ تو احرام ہو گیا، ساتھ میں بیلٹ ہو گئی۔ پیر میں 2 پٹی کی چپل ہونی چاہیے پیر میں پہننے کے لیے، لیکن وہ جو پرانے زمانے کی ربر کی چپل آتی ہے، تھوڑی سی وزنی بھی ہوتی ہے ربر کی، وہ زمانہ گیا، ماضی بن گیا، وہ کبھی نہ پہنے۔ عام طور پہ وہ نئی چپل جب پہنیں گے تو وہ کاٹتی ضرور ہے، پیر کو کاٹتی ہے، کسی نہ کسی جگہ زخم کرتی۔ اب اس سفر میں اگر آدمی زخم کھا لے راستے میں تو سفر کا مزہ مقدر ہو جاتا ہے۔ اس لیے بہت اچھی اچھی ہلکی پھلکی چپل، اچھی والی پٹی آرام دہ آتی ہے، وہ پہنے۔ ترتیب سے سمجھتے جا رہے ہیں نا آپ، تو یہ سامان کی تیاری ہو رہی ہے۔ نیز نہانے کا صابن جو بھی کمفرٹیبل ہو، جو آدمی اپنے وطن میں استعمال کرتا ہو، وہ ساتھ میں ایک ٹکیا سامان کی کافی ہے، وہ صابن کی کافی ہے۔ اسی طرح کچھ پاؤچ، یہ جو صرف آتا ہے ایکسل والا یا اور دوسرے پاؤڈر ہوتے ہیں، وہ بھی لے لیں۔ کئی مرتبہ بالٹی کے اندر احرام وغیرہ بھگو دیتے ہیں اور وہ پہلے سے گھول دیں اس کو پانی میں، اور اس کو ڈال دیں، اچھی طرح سے جھکول دیں، تھوڑی دیر پہلے تو ایسے بھیگے رہنے دیں، اس کے بعد جھکول دیں تو صاف ہو جاتا ہے۔ وہاں کوئی گیریج کا کام تو کرنا ہوتا نہیں ہے کہ کالے پیلے دھبے لگ جاتے ہیں، وہ تو پاک صاف سرزمین ہے، کوئی ایسی دھول مٹی بھی نہیں ہے، اور حرم کے ایریا میں جہاں بھی رہنا سب صاف ستھرا ہے، اس لیے کپڑے زیادہ میلے نہیں ہوتے۔ تو صرف سرف کے اندر آپ بھگو کے اس کو جھکول کے نکال دیں گے تو بھی وہ صاف ہو جائے گا۔ اب کپڑے بھی ہو گئے، ٹاول بھی ہو گیا، نہانے کے لیے صابن بھی ہو گیا جی، اور احرام بھی ہو گیا، اور احرام کی جو متعلقہ چیزیں ہیں، چپل اور بیلٹ، وہ بھی آ گئی۔ اب شروع کرتے ہیں کہ ان کو جو ہے کیسے ہم استعمال کرنا ہے۔ احرام چونکہ بغیر سلی چادروں کے پہننے کا نام ہے، اور یہ مردوں کا احرام، ویسے احرام نام ہے نیت کا، احرام نام ہے نیت کا، لیکن مردوں کے لیے اس نیت کے ساتھ ساتھ لباس بھی تبدیل کرنا ہوتا ہے، لہذا 2 چادریں پہنی جاتی ہیں، ایک لنگی کی جگہ اور ایک کرتے کی جگہ۔ اس کے اندر کوئی بھی سلا ہوا کپڑا نہ ہو، انڈرویئر نہ ہو، اندر بنیان نہ ہو، بس مانی۔ اب یہ چونکہ بغیر سلی چادر ہوتی ہے تو کئی مرتبہ بہت سے لوگوں کو انکمفرٹیبل لگتا ہے، وہ اس کو ذرا سنبھالنا، حالانکہ یہ صرف لگتا ہے، جب پہننا شروع کرتے ہیں اور سیکھ کر کرتے ہیں، وہی بات کہ جو کام سیکھ کر کیا جاتا ہے وہ آسان ہوتا ہے، جو سیکھا ہوا نہیں ہوتا وہ آدمی کو آسان کام بھی مشکل لگتا ہے۔ تو وہ تو اتنا اچھا لگتا ہے۔ ہمارے ساتھ میں ابھی عمرے کے سفر میں ایک ساتھی تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت یہ تو اتنا اچھا لگ رہا ہے، ایسا جی کر رہا ہے زندگی بھر یہی پہنے۔ خود میری یہ کیفیت ہوتی ہے، ایسا جی کرتا ہے کہ زندگی میں بس یہ احرام پہنے، فقیرانہ شان ہوتی ہے، عاشقانہ شان ہوتی ہے۔ بہرحال اب اس کو احرام کو کیسے باندھنا ہوتا ہے ذرا اس کو سمجھ لیں۔ اس سفر کے اندر یہ جو احرام کی چادریں ہیں، ان پر کنارے پر کہیں اپنا ہلکا سا نام اشارہ ضرور کر لیں، اس لیے کہ سب کی سفید چادریں ہوتی ہیں۔ اب آپ نے دیکھیے میں نے یہاں لکھ رکھا ہے سیفی لنگی نمبر 1، اس طرح سیفی چادر نمبر 1، تو یہ 1 نمبر کا پورا سیٹ ہو گیا۔ ایسے دوسرا تھا اس پہ لنگی نمبر 2 چادر نمبر 2، تو اس کا سیٹ ہے۔ تو یہ ہوگا کیا، کئی مرتبہ وضو خانے میں، یہ مائک قریب رکھو، کئی مرتبہ وضو خانے کے اندر آپ نے اوپر کی چادر ایسے رکھی، دوسرے نے بھی رکھی، تیسرے نے بھی رکھی، اب ایک دوسرے کی اٹھا کے لے کے چلے گئے نہیں۔ اب بغیر اجازت کے حالت احرام میں خاص نیت کے ساتھ بغیر اجازت کے دوسری چیز استعمال کر رہے ہیں، بالکل جائز نہیں۔ تو اپنی چیزوں کا آپ نشانی کر کے رکھیں۔ اسی طرح ہر سفر وہاں کی چیزیں تقریباً نہیں ہوتی ہیں، چپل نہیں اور بنیان نہیں۔ اب ایک شہر سے مثلا 8-10 آدمی گئے، 150 آدمی گئے الگ الگ گروپ میں، اب سب ایک ہی طرح کی ایک ہی کمپنی کے چپل خرید کے گئے، ایک ہی چپل ایک ہی کمپنی کے جو ہے بنیان خرید کے گئے۔ اب سکھانے کے لیے کہیں ڈالے اور وہ سب کے سب نہیں، پہچان کسی کی ہے نہیں، تو ایک دوسرے کے بنیان اٹھا کے لا رہے ہیں جی، ایک دوسرے کی چپل پہن کے جا رہے ہیں۔ تو ہر چیز پر اپنی کوئی نشانی لگا دینی چاہیے۔ تو مارکر پین 2 طرح کی آتی ہے، ایک تو موٹے پوائنٹ والی اور ایک سیڑھی پہ لکھنے والی باریک۔ تو باریک مارکر پین جو ہے وہ کپڑوں پہ لکھنے کے، بلکہ ہر چیز اپنے استعمال کی اس پر نشانی کر دیں۔
مثلا सैमसंग का फ़ोन है, कई वहाँ फ्रिज रखा हुआ है दरवाजे पर और उस पर कई के फ़ोन रखे हुए हैं चार्ज होने के लिए, और सबके सैमसंग के चार्जर हैं, एक दूसरे का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जायज़ नहीं है। तो अपने अपने उस पर लिख लें, ये उठा के रख लिया है, इनका भी नया फ़ोन, उनका भी फ़ोन, उन्होंने इनका इस्तेमाल कर लिया और इसका इस्तेमाल, तो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जायज़ कहाँ है। और जब उस मुबारक सफ़र में आदमी बेहतियाती के साथ रहेगा, फिर इसी बेहतियाती के साथ अपने वतन में आकर उस पर मोहर लगेगी और ज़िंदगी ऐसी गुजरेगी। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो एक होती है लुंगी, एक होती है चादर। लुंगी 2 से 2.25 मीटर की काफ़ी होती है, अरे हर एक की अपनी अपनी बॉडी होती है। अलबत्ता चादर जो है थोड़ी सी और बड़ी हो ताकि उसको अच्छी तरह से ओढ़ना आसान हो। तो पहले से लुंगी समझ लें। देखो, सिली हुई लुंगी आमतौर पर पहनने के तो लोग आदी होते हैं। अब इसके दोनों किनारे बराबर आपने कर दिए और इसको यूं कर लें, दाएं हाथ में जो किनारा था उसको बाएं हाथ में दे दें और बाएं हाथ में जो किनारा था उसको दाएं हाथ में ले लें और इस तरह से ऊपर चढ़ा लें। अब यूं पकड़ लें तो ये सिली हुई लुंगी होगी कि नहीं, जैसे सिली हुई गोल लुंगी होती है ऐसी होगी नहीं। बस इसको दाईं तरफ ले जाएं, इसको बाईं तरफ ले जाएं और यूं करके इसको उड़ीस लें। हो गया। तो इतनी हो गई कि आप लंबा कदम रखेंगे तो सतर नहीं खुलेगा, सतर नहीं खुलेगा, इतनी तय हो गई। आसान है ना? आपने देखा और मैंने दिखा दिया, क्या कह दिया आसान है, जब बांधोगे तब पता चलेगा। एक मर्तबा, अच्छा यहाँ क्या करते हैं बच्चे, बूढ़े अब्बा हैं, दादा हैं, वो हज पे जा रहे हैं, उम्रे पे जा रहे हैं, तो यहाँ तो सब मिलकर लपेट देते हैं उनको और वो जद्दा तक जाते जाते ढीले हो जाते हैं, पेट के एतबार से, सेहत के एतबार से नहीं। अब एक मर्तबा जद्दा, खुद मेरे साथ में हाजी हयात अल्लाह की उम्र बरकत दे, बूढ़े, वो जद्दा अंदर से आए गुसल खानों में से और वहां से आए, मौलाना बोला बांध देना। अरे ना इसको यूं तो करो तुम तभी तो बांधेंगे, ऐसे खोल के यूं लग रहा है, जरा बांध देना। तो जरा एहतियात करें। तो देखो, दाएं हाथ में जो किनारा था वो मैंने बाएं हाथ में दिया, ठीक, और बाएं हाथ में जो किनारा है उसको दाएं हाथ में ऐसे ले लें, ठीक है, और ऊपर नीचे यूं चढ़ा लें। चढ़ा लिया आपने। अब ये समझिए कि ये सिली हुई लुंगी हो गई, ठीक, और इसको दाईं तरफ ले आए और यहाँ कोहनी के जरिए से इसको यूं दबा लें, इसको बाईं तरफ ले जाए, तो यूं करने के बाद यूं चढ़ा लें, ठीक। अब तो कोई मुश्किल नहीं, 1-2 मरतबा मशक करेंगे, एक दूसरे से इंशाल्लाह। दूसरी चादर, और ये तो मैंने कपड़े पहन रखे हैं तो आपको बता रहा हूँ जी, लेकिन एहराम की हालत में जैसे कि बताया कि न नीचे पाजामा होगा, न अंडरवेयर होगी, न कुर्ता होगा, न बनियान होगा, न पगड़ी होगी, न टोपी होगी, ठीक। अब ये है चादर, ये चादर। अब इसका हिस्सा दाईं तरफ का जो है इसको थोड़ा ज्यादा रखें, बाईं तरफ का कम रखें, और बाईं तरफ का बेहतर ये है कि यहाँ जो बेल्ट है इसमें यहाँ उड़ीस लें ऐसे, ठीक। अब ये आप फ्री हो गए। अब इसको हाथ को थोड़ा सा यूं कर लें, यूं करने के बाद यूं ले जाए, ठीक, और ये हाथ यूं निकाल, ये बस इस हालत में आदमी रहेगा, ठीक है। ये एहराम की हालत हो गई। अब कई मर्तबा बैग उठाना है और इस तरह से वो बार बार खुल के गिर रही है, तो आप इसको इस तरह से भी निकाल सकते हैं, यूं करके यूं डाल, तो अब आपको बैग उठाना संभालना आसान हो जाएगा। अलबत्ता कंधे के नीचे से जो निकालना है मुस्तकिल एक इबादत है, यानी ये हालत तवाफ के अंदर हर वो तवाफ जिसके बाद सही होती है, और उम्र वाला क्योंकि आपने एहराम बांधा है जी, तो उसके बाद सही होगी, तो उसमें आप दाएं हाथ से निकालेंगे। कहाँ निकालेंगे बताएंगे इंशाअल्लाह। जब आपने ये एहराम की चादर पहन ली तो साफ जिस्म हो, यानी गुसल कर रखा हो जी, और ऐन एहराम लपेटते हुए गुसल का अगर मौका ना हो तो सिर्फ वुजू काफ़ी, तो एक गुसल अपने घर से कर लें एहराम की नीयत से, और ताकि ये सुन्नत अदा हो जाए एहराम से पहले से। और अल्लाह से ये कहें, प्यारे अल्लाह मल के तो मैंने साबुन के जरिए से मैल दूर कर दिया, या अल्लाह मेरे बातिन के मैल को कैसे दूर करूं, इसको आप अपने फजल से दूर कर दीजिए, ठीक। अब एयरपोर्ट पर जहां भी आपको एहराम वगैरह पहनना हो, बेहतर ये कि आप एक थैली प्लास्टिक की ऐसी रखें जिसमें उतरे हुए कपड़े आसानी के साथ रखकर आप अपने बैग में रख सकें, ठीक। और एहराम पहनने के बाद अब 2 रकात मसनून होती है, 2 नफल, तो आप 2 नफल भी पढ़ लें, और 2 नफल पढ़ने के बाद हुक्म यह है
کہ آپ سر خالی کر دیں، کیونکہ آپ حالت احرام میں ابھی نہیں ہیں، لہٰذا ٹوپی پہن کے یا یہی چادر اوپر اوڑھ کے سر پر پھر 2 رکعت نفل پڑھ لیں، اور سلام پھیرنے کے بعد پھر سر ننگا کرنا ہوتا ہے۔ لیکن ابھی آپ نیت نہ کریں جب تک کہ جہاز میں بیٹھ نہ جائیں اور جہاز کا رخ جدہ کی طرف ہو نہ جائے، ابھی نیت نہ کریں، اس لیے کہ کئی مرتبہ جہاز کینسل ہو جاتا ہے، اڑ نہیں پاتا، کینسل ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ نے نیت کر لی اور آپ عمرے پہ نہ جا سکے تو بغیر اضحیہ دیے، ذبح کیے، دم دیے آپ احرام میں سے نہیں نکل سکتے۔ خیر، تو بہتر یہ ہے کہ کنفرم جب مکمل سفر ہو جائے، جہاز چل پڑے، اس وقت جہاز میں جو ایروسٹیس کا عملہ ہوتا ہے وہ کئی مرتبہ احرام کی حالت میں بندہ ہے اور وہ خوشبودار ایک ٹیشو پیپر دے کی جاتی ہے جس کو فریشنر بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ وہاں ہاتھ دھونے کے لیے پانی تو ہوتا نہیں ہے، لہذا کوئی چیز کھانی ہے کچھ تو وہ ایک چھوٹا سا فریشنر دیتے ہیں، ٹیشو پیپر جو خوشبو میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، اور وہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ دونوں ہاتھوں کو ڈھانک لے جی، تو اگر اس کو استعمال کرتے ہیں تو فقہ نے لکھا ہے کہ اس پر پھر دم آئے گا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو کھولیں ہی نہیں، استعمال ہی نہ کریں، اور سب سے بہتر یہ ہے کہ ابھی نیت ہی نہ کریں، اگر اس کو استعمال بھی کر لیں تو اس کا استعمال لازم نہ آئے، کھا پی کے جب فارغ ہو جائیں اس کے بعد آپ وہ کریں۔ ہے اور جب آپ کو نیت کرنی ہے تو سر سے کپڑا اتار دیں، ٹوپی اتار لیں اور نیت کریں، پیارے اللہ آپ کے گھر کی زیارت کا احرام باندھا ہے عمرے کا، اللہ قبول فرمائیے اور آسان فرمائیے۔ یہ نیت کر کے پھر 3 مرتبہ نیت کے ساتھ معاً تلبیہ پڑھیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ جب بھی تلبیہ پڑھیں 3 مرتبہ کا سیٹ بنائیں، 3 مرتبہ کی پیر بنائیں، سمجھ گئے؟ اب فوراً ہاتھ اٹھا کے دعا کر لیں، میرے پیارے اللہ یہ میں نے کفن پہنا ہے، ایک وقت وہ آئے گا کہ لوگ مجھے کفن پہنائیں گے، اس وقت کے آنے سے پہلے اللہ اختیار سے احرام پہننے کی توفیق عطا فرمائی ہے، یا اللہ مرنے سے پہلے کفن پہنائے جانے سے پہلے یا اللہ اس قابل ہونے کی توفیق عطا فرما، میرے گناہوں کو معاف فرما، مجھے پاک صاف فرما جی۔ اور پھر جو دل میں آئے خود دعا مانگے، دعا مانگنے کے بعد اب اپنا وظیفہ آپ اسی کو بنا لیں، کس کو؟ تلبیہ، لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ جب جہاز اٹھ رہا ہو، جب جہاز اتر رہا ہو، جب اوپر نیچے ہو رہا ہو جی، ہر حالت میں آپ کو تلبیہ پڑھنا ہے۔ جب بھی آپ کی کنڈیشن بدلے، آپ اٹھ رہے ہوں تلبیہ پڑھیں، آپ بیٹھ رہے ہوں تلبیہ پڑھیں، آپ نیچے اتر رہے ہوں تلبیہ پڑھیں، آپ اوپر چڑھ رہے ہوں تلبیہ پڑھیں جی، رن وے کے اوپر جہاز اپنی ناک رگڑ رہا ہو تلبیہ پڑھیں، جب وہ ٹیک آف کر رہا ہو آپ تلبیہ پڑھیں، جب لینڈنگ کر رہا ہو تلبیہ پڑھیں، ہر بدلتی حالت میں آپ لبیک اللہم لبیک۔ یہ ذکر وہ ذکر ہے جس کے لیے سرکاری لباس ضروری ہے اور سرکار کے دربار کا یعنی اللہ کے دربار کا سفر ضروری ہے۔ ان 2 کنڈیشنوں کے ساتھ یہ ذکر کیا جاتا ہے، یہ اپنے گلیوں کے، اپنے محلے کی گلیوں میں یہ ذکر نہیں کیا جاتا، ٹھیک؟ تو تلبیہ مرد عورتیں خاموشی سے پڑھیں گی، مرد حضرات ہلکی بلند آواز سے پڑھیں گے، ٹھیک؟ جب آپ جدہ پہنچے، جدہ سے مکہ مکرمہ پہنچے تو مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد عام طور پہ کتابوں میں لکھا ہے مکہ مکرمہ پہنچ گئے، اب سب سے پہلا کام مکہ مکرمہ میں پہنچنے کے بعد یہ کرنا ہے کہ عمرہ کریں۔ تو مکہ مکرمہ میں پہنچنے کے ساتھ ہی سب سے پہلا کام کیا لکھا ہوتا ہے کتابوں میں؟ سب سے پہلا کام عمرہ کرنا ہے، لیکن یہ عاجز کہتا ہے کہ سب سے پہلا کام عمرہ کرنا نہیں ہے، سب سے پہلا کام آرام کرنا ہے، سب سے پہلا کام آرام کرنا ہے۔ کوئی فقہ کی ایسی شیخ نہیں ہے جاتے کے ساتھ ہی آپ عمرے پہ دوڑ پڑو، جاتے کے ساتھ ہی آپ کعبۃ اللہ کے چکر لگاؤ، اس لیے کہ آدمی اپنے گھر سے چلا، مثلا سورج سے یہاں سے نکلے بمبئی تک کا ایک سفر متعب سفر ہے، تھکا دینے والا، پھر ایئرپورٹ کی ہمہ ہمی کئی گھنٹے پہلے پہنچنا، وہ سب تھکا دینے والی کارروائی ہے، پھر وہاں سے آپ جہاز میں بیٹھے، جہاز کا سفر وہ ایک خاص قسم کی تھکان اپنے اندر رکھتا ہے، پھر جدہ سے مکہ مکرمہ تک کا سفر اور وہاں کے ایئرپورٹ کے مراحل تھکا دینے والے۔ اب کوئی اسٹیل باڈی تو نہیں ہے نا آدمی کی کچھ بھی نہیں تھکن ہوئی، انسان بشر ہے، تھکتا ہے، لہذا جاتے کے ساتھ ہی آرام کرے۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ پہلا عمرہ میں نے 3 دن کے بعد کیا تھا، ایک اللہ کے نیک ولی کے ساتھ تھا، 3 دن کے بعد عمرہ کیا، اور وہ بھی مجھے بار بار آزما رہے تھے کہ دیکھیں کچا ہے یا پکا،
کہہ رہے تھے کہ بیٹا آپ تو جوان ہیں، آپ کر لیں، میں تو بوڑھا ہوں، اپنے حساب سے کروں گا. کہ نہیں، آپ کے ساتھ آئے ہیں، جیسا آپ کریں گے ویسا ہی کر رہے ہیں. 3 دن کے بعد کیا اور اس کی ٹھنڈک آج تک محسوس ہے. پہلے فریش ہو جائیں، کھائیں پیئیں اور خوب آرام کریں، وقت پہ نماز پڑھیں، آرام کریں. جب مکمل آرام مل جائے، تھکن دور ہو جائے، فریش ہو جائیں، اب آپ چلیے کعبۃ اللہ کی طرف. اپنے کمرے سے، ہوٹل سے نکلیے، دور قریب جہاں بھی ہو، اللہ قریبی نصیب فرمائے، وہاں جائیے. تو اب وہاں جانے کے لیے ایک تیاری کرنی ہے. کیا تیاری؟ ایک تو یہ کہ آدمی بھوک کی حالت میں نہ ہو تاکہ حضوری کی کیفیت جمی رہے، ایک بات. دوسری بات، اچھا رمضان مبارک کے عمرے کی فضیلت ہے، لیکن حالت روزے میں کرنا ضروری نہیں ہے. رمضان کے مہینے کی اس کی فضیلت یہ ہے کہ ایک روایت میں ہے کہ رمضان میں جس نے عمرہ کیا گویا حج کے برابر ہے. اور ایک یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان میں عمرہ کیا گویا میرے ساتھ عمرہ کیا ہے. سبحان اللہ. لیکن حالت روزہ ہونا ضروری نہیں. آپ موقع دیکھیے، رات کے وقت، رات ٹھنڈی ہوتی ہے، لمبی بھی ہوتی ہے، اور اس میں کوئی ڈسٹربنس بھی نہیں ہوتا، آپ اس وقت کر لیں. سمجھ گئے؟ تیاری کیا کریں گے؟ ایک تو ایک تھیلی آپ ضرور لے کے جائیں ساتھ میں، جس میں آپ چپل رکھیں، اور وہ تھیلی وہ ہو جو آپ اپنے کندھے پر ہینگ کر سکیں، ہاتھ فارغ رہیں آپ کے. اس کو لازمی طور پر لے کر جائیں. جیسے ہم مسجد کے باہر اپنی چپل نکال دیتے ہیں، ٹھیک، اور ہم جب نماز پڑھ کے باہر نکلتے ہیں تو وہ اپنی جگہ پہ ملتی ہے. جی ایسا معاملہ وہاں نہیں. وہاں آپ نکال کے اندر جائیں گے، جب باہر نکلیں گے تو ملیں گے. اس لیے کہ صفائی کا عملہ اس بات کا مکلف ہے کہ جو بھی چپل باہر پڑی ہوئی ہیں، رکھی ہوئی، ان کو اٹھا کے پھینکو. وہاں شوز ریک بنے ہوئے ہیں، ان کے اوپر نمبر بھی لکھے ہیں. البتہ اگر کوئی اس میں رکھتا ہے تو وہ محفوظ رہتی ہے، لیکن اس میں بھی تھیلی میں رکھو تو زیادہ محفوظ ہے. اس لیے کہ کئی مرتبہ کھلی رکھی رہتی ہیں اور لوگ نکال کے چلے جاتے ہیں. اور کچھ مینٹلٹی لوگوں کی یہ بھی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حج عمرے پہ اگر چپل باہر رکھی ہیں تو ہم کسی کی پہن لیں، کوئی ہماری پہن لیں، یہاں سب جائز ہے. ایسا نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسا. لیکن لوگوں میں یہ مسئلہ چلتا ہے کہ یہاں تو کسی کی پہن سکتے ہیں، جو غلط ہے بالکل. تو آپ اپنی چپل اپنی تھیلی میں رکھیں، تھیلی کو اپنے ساتھ رکھیں. وہاں چپل بھی پاک صاف ہوتی ہے، وہاں کوئی ایسے کتے بلی کے پیشاب پاخانے تو پڑے نہیں ہے کہ ناپاک ہے. حرم کی سرزمین ہے، پورے مکہ مکرمہ. تو آپ اپنے ساتھ رکھیں، اور جب نماز پڑھتے ہیں تو صف اتنی بڑی ہے، آگے پیچھے دائیں بائیں کہیں بھی رکھ سکتے ہیں آپ. یہ ہمارا طریقہ ہے، یہ ہم نے بزرگوں کو دیکھا، علماء صلاح کو سب کو دیکھا، وہ اپنی چپل تھیلی میں رکھ کے ساتھ میں رکھتے ہیں. تو ایک تو چپل کی تھیلی اپنے کمرے سے لے کر چلیں. دوسرا، کچھ کھلے ریال اپنے ساتھ میں، وہاں کی کرنسی ضرور ساتھ میں رکھیں. طواف کی تسبیح 7 دانے والی وہ بھی ساتھ رکھیں. یہ تسبیح کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ایسی ڈھونڈتے پھریں. کوئی سفید دیکھی تھی ہم نے، کوئی بھی رنگ کی ہو سکتی ہے وہ. البتہ اس کی شان ایسی ہونی چاہیے کہ یہ اگر آپ دھاگا موتی اس کا کھینچے تو کھینچے، اپنی مرضی سے نہ چلے. کیوں؟ اس کا مثال کے طور پر آپ نے ایسی ڈھیلی ڈھالی تسبیح لی، پہلے چکر میں آپ نے دانہ کھینچ دیا، ٹھیک ہے، اب دوسرے چکر میں بھی کھینچ دیا، تیسرے چکر میں 2 دانے اپنے آپ تشریف لے آئے نیچے. اب آپ نے ایسے دیکھو ماشاءاللہ کتنی برکت ہے یہاں، دیکھو 2 چکر لگے اور 4 ہو گئے. ایسی برکت نہیں چاہیے، معاملہ گڑبڑ ہوگا. تو تسبیح ایسی ہو جس کے دانے ٹائٹ ہوں، سمجھے نا. تو سارے کے سارے دانے بہتر ہے کہ نیچے جمع کر لیں اور اوپر ایسے کھینچتے رہیں. جی یہ سارے کے سارے اوپر کر لیں، اچھی طرح سے دیکھ لیں سارے کے سارے اوپر ہونے چاہیے، ایک بھی نیچے نہ رہے. اور ایک انگلی میں کہیں ڈال لیں، ٹھیک، اور اس کو پھر جب پورا چکر ہو جائے تو پھر نیچے کر لیں. خیر، تو طواف کی تسبیح اس طرح کی ہو. تو آپ جب کمرے سے چلیں، ایک تو آپ بھوکے نہ ہوں، کچھ نہ کچھ کھائے پیے ہوں. اتنا زیادہ کھائے پیے نہ ہو کہ 7 چکر کے بعد پھر استنجے کا تقاضا ہو. بالکل معتدل رہیں آپ، ٹھیک. دوسرا، استنجے وضو سے اچھی طرح فارغ ہو. تیسرا، احرام کے ساتھ میں وہ تھیلی ساتھ میں ہونی چاہیے جس میں آپ چپل رکھیں. طواف کی تسبیح ساتھ میں ہونی چاہیے. جس ہوٹل میں آپ ٹھہرے ہیں اسی بیلٹ کے اندر، بیلٹ تو باندھ لیں، اسی بیلٹ کے اندر آپ کا اس ہوٹل کا ایڈریس کارڈ بھی ہونا چاہیے. اس بیلٹ کے اندر اس ہوٹل کا ایڈریس کارڈ بھی ہونا چاہیے. کئی مرتبہ دور قریب ہوٹل ہوتے ہیں جو بالکل اجنبی ہوتے ہیں، پہلی مرتبہ گئے ہیں،
اور ان پہ کیفیت رہتی ہے. کئی مرتبہ وہ کمرے سے نکل تو جاتے ہیں ہوٹل اور حرم چلے بھی جاتے ہیں. اب حرم سے سارا طواف کرنے کے بعد فارغ ہونے کے بعد ہوٹل کا راستہ نہیں ملتا. جس سے پوچھو وہ بھی آپ ہی کی طرح کسی ملک کا رہنے والا ہے, نہ زبان جانتا ہے, نہ وہاں کے راہ و رسم سے واقف ہے, نہ راستوں سے واقف ہے, تو کیا جواب دیں؟ پولیس سے پوچھو تو زبان عربی, اور کئی مرتبہ ان کی بھی پوسٹنگ ہوئی بھی ہوتی ہے, پتہ نہیں کہاں کہاں سے نوجوانوں کو کھڑا کر دیتے, ان کو بھی راستہ معلوم نہیں. اتنی پریشانی ہوتی ہے کہ مت پوچھو. اس لیے اگر آپ کی جیب میں ہوٹل کا جو کاؤنٹر پر ایڈریس کارڈ ہوتا ہے وہ رکھا ہوگا تو آپ اس کی مدد سے ہوٹل اکثر بیشتر اس کے پیچھے ڈائیگرام بھی بنا ہوتا ہے مجھے ہوٹل کا پتہ, راستے کا پتہ, تو اس کے ذریعے سے آپ آسانی سے آ سکتے ہیں, کوئی بھی آپ کی رہبری کر سکتے ہیں. سمجھ گئے دوستوں؟ تو ایڈریس کارڈ کی اہمیت کو سمجھیں. نیز اپنا موبائل فون فل چارج کیا ہوا وہ بھی ساتھ رکھیں, اس کو کمرے چھوڑ کے نہ جائیں. اور جو ساتھی آپ کے ساتھ ہیں, 1 ہے 2 ہیں 3 ہیں, گروپ آپ نے بنایا ہے طواف کے لیے, تو آپ ایک دوسرے کے نمبر بھی آپس میں شیئر کر لیں تاکہ اگر آگے پیچھے کچھ ہو جائے تو فون کے ذریعے سے رابطہ کر سکیں. یہ باتیں یاد رہیں گی, یہ انتہائی اہم ضروری باتیں. اب آپ چلیے حرم کی طرف. جب حرم میں آپ پہنچے تو آپ اپنی چپلوں کو نکال کر حدود حرم میں جہاں سے سفید فرش شروع ہوتا ہے, یہ گیٹ شروع ہوتا ہے, وہاں سے نکال کر اپنی تھیلیوں میں چپلیں ڈال لیں, کندھوں پہ لٹکا لیں. اب نیچی نظر کر کے چلیں. حرم شریف میں کعبۃ اللہ بیچ میں ہے, وہ کئی کنسٹرکشن کے بعد اندر ہے. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جو صف کے پتھر لگے ہوئے ہیں وہ پتھر سارے کے سارے سیدھے نہیں ہوتے بلکہ وہ یوں یوں یوں, اس لیے کہ کعبۃ اللہ کے چاروں طرف نماز پڑھتے ہیں نا لوگ, تو آپ اس پتھر سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کعبہ کس سمت میں آنے والا ہے. آپ نیچی نظر کر کے چلیں کیونکہ پہلی نظر پر دعا قبول ہوتی ہے, تو آپ نیچی نظر کر کے چلتے رہیں. یا یہ کہ کوئی واقف کار جو پہلے سے عمرہ آپ کے گروپ میں کر چکا ہو یا بلڈنگ میں کر چکا ہو, یا کوئی اردو بولنے والا ہو کہ بھائی ہم پہلی مرتبہ حرم کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں, آپ ذرا ہماری رہبری کیجیے اور ہمیں آگے لے جا کر ایسی جگہ کھڑا کر دیجیے جہاں بیچ میں کوئی نہ ستون ہو نہ آدمیوں کا گزر بسر ہو, ایک طرف کھڑے ہو کے تاکہ ہم کعبۃ اللہ کی زیارت آسانی سے کر سکیں پہلے. تو کوئی بھی آپ کی ہیلپ کر دے. ٹھیک, اب آپ اندر پہنچ گئے کعبۃ اللہ کے پاس. ٹھیک, اب وہاں پہلی نظر پر آپ کو دعا کرنی ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلی نظر پہ آپ کیا دعا کریں؟ تو پہلی نظر پر ایک تو یہ کہ آپ ربنا اتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, یہ آپ دعا کر لیں. اس میں سب کچھ آ گیا, اس میں ذرہ برابر کوئی چیز رہی تو نہیں. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیاری دعا بتلا کر احسان فرمایا, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ساری چیزیں اس میں بھلائیاں آ گئی, لیکن انسان ہوس کا پتلا ہے. جب تک کچھ ڈیٹیل سے نہ مانگ لے یا کوئی پرٹیکولر چیز اپنی نہ مانگ لے پن آؤٹ کر کے, وہاں تک اس کو تسلی نہیں ہوتی. جی, تو اب وہاں اس ہمہ ہمی میں کیسے مانگے؟ تو بہتر یہ ہے کہ سورت سے لے کر, مثال کے طور پہ سورت سے لے کر بمبئی تک, اور بمبئی سے لے کے جدہ تک, اور جدہ سے لے کے مکہ مکرمہ اپنے ہوٹل تک, اور ہوٹل سے لے کر حرم شریف آنے تک خوب مانگے. اپنے بارے میں, بچوں کے بارے میں, امت کے بارے میں, صحت کے بارے میں, علم کے بارے میں, عزت کے بارے میں, رزق کے بارے میں خوب مانگے, بار بار مانگے. اور جب پہلی نظر پڑے تو کہ اللہ وطن سے لے کر یہاں تک جو کچھ مانگا ہے سب دے دیجیے. تو ایک جملے میں سب آ جائے گا. ٹھیک, وطن سے لے کر یہاں تک جو کچھ مانگا ہے سب دے دیجیے. اور بھی خوب دعا کر سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ پلک جھپک گئی اب چانس ختم, اللہ نے کہا صاحب ویسے ہی شارٹیج چل رہی ہے چلو چھوڑو بھاگو یہاں, ایسا کچھ نہیں ہے. پہلی نظر یعنی پہلی ملاقات. بھائی آپ مجھے کہیں ملے تھے, بھائی ہماری پہلی ملاقات حیدرآباد میں ہوئی تھی, تو پہلی ملاقات کا مطلب ہے کہ السلام علیکم, اور نکل گئے. کئی گھنٹے بیٹھے تھے, چائے پی تھی اور پیسے بھی نہیں دیے تھے. ہوٹل میں بیٹھ کے ساتھ چائے پی تھی, پیسے بھی ہم نے دیے تھے. جی, مثال کے طور. تو کہتے ہیں پہلی ملاقات ہے, تو حیدرآباد ایک لمحے کی ملاقات تھوڑی, اب کئی گھنٹے بیٹھے تھے یا کئی دن ساتھ میں رہے تھے, پہلی ملاقات کہلاتی. ایسی پہلی نظر کا مطلب یہ نہیں کہ بس چشم زدن سے پہلے جو کچھ مانگ لو گے مل جائے گا اس کے بعد ختم, ایسا نہیں. دوسری بات, پہلی جو نظر ہے یہ کون سی ہے؟ یہاں سے ہندوستان سے جائیں 1.5 لاکھ روپے خرچ کر کے اور پھر جو دیکھیں وہی, یا زندگی میں پہلی نظر وہی پہلی نظر نہیں. تو پھر اہل مکہ کیا کریں گے؟ ان کو پہلی نظر کا ثواب کب ملے گا؟ بالغ ہوتے کے ساتھ جو پہلی مرتبہ دیکھیں گے وہ پہلی نظر. اس کو اچھی طرح سمجھ لیں. حرم کے باہر سے جب آپ اندر آئیں گے اور پہلی نظر کعبۃ اللہ پہ پڑے گی وہ پہلی نظر کہلائے گی.
تو اللہ نے کتنا آسان فرمایا. دوسری بات، پورا مکہ مکرمہ وہ جو حدود حرم ہے، یہ پورا کا پورا حرم ہے. ایک ہے مسجد حرام جہاں کعبۃ اللہ ہے، اس کا کنسٹرکشن ہے، یہ ہے مسجد حرام. اور ایک ہے پورا حرم، یعنی پورا مکہ مکرمہ جو 12-15 کلومیٹر کا ایریا ہے جو بنتا ہے، یہ پورا حرم ہے. پورے حرم کے اندر ریٹ ایک ہے، کہیں بھی آپ نماز پڑھیں. یہ الگ بات ہے، مسجد حرام میں نماز پڑھیں گے تو وہاں کثرت جماعت کی تعداد، کثرت جماعت کا ثواب آپ کو زیادہ ملے گا. لیکن آپ کسی بھی جگہ پہ نماز پڑھیں، کمرے میں پڑھیں، کہیں بھی پڑھیں، 1 لاکھ کا اجر ملے گا. 1 ریال کہیں بھی خرچ کریں پورے مکہ میں، 1 لاکھ ریال خرچ کرنے کا اجر ملے گا. 1 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھیں، 1 لاکھ سورہ یاسین شریف پڑھنے کا اجر ملے گا. اپنے وطن میں زندگی میں 1 لاکھ مرتبہ سورہ یاسین شریف نہیں پڑھی جاتی. 1 قرآن پاک پورا کریں گے، 1 لاکھ قرآن پاک پڑھنے کا اجر ملے گا. سبحان اللہ. اس لیے دوستو، وہاں جاتے ہیں تو آدمی اعمال کے اعتبار سے مالدار ہو جاتا ہے، نیکیوں کے اعتبار سے مالدار ہو جاتا ہے. اب آپ کعبۃ اللہ کی زیارت بھی ہو گئی اور آپ نے پہلے دعا بھی کر لی، ٹھیک. اب آپ اپنے ساتھیوں سے یہ طے کریں کہ بھائی ملنا کہاں ہے. طواف کے بعد رہیں گے تو ساتھ ساتھ انشاءاللہ، لیکن اگر آگے پیچھے ہو گئے تو ساتھیوں کو ڈھونڈتے نہ پھریں، اس لیے کہ یہاں تو اللہ کو ڈھونڈنے آئے ہیں، ساتھیوں کو نہ ڈھونڈیں. ارے 2 چکر میں ساتھ میں تو کہاں رہ گئے یار وہ ساتھی. اب 2 چکر ساتھ رہے اور تیسرا چکر اس کی یاد میں گزرا، ہائے ہائے کیا ہے، اللہ کے گھر کا طواف ہوا، کیا اللہ کی یاد ہو. اس لیے خوب سیکھ کے جائیں اچھی طرح اور سمجھ کے جائیں، اور خود اپنا پرائیویٹ لمیٹڈ کام کریں. اور جب آگے پیچھے ہو جائیں اپنے چکر کو یاد رکھیں. 7 چکر مکمل کرنے کے بعد میٹنگ پوائنٹ طے کریں کہ بھائی اس کے بعد یہاں ملیں گے، اور یہاں سے 2 رکعت پڑھ کر پھر آگے مسعی کی طرف سعی کرنے کے لیے صفا مروہ پہ جائیں گے. تو میٹنگ پوائنٹ کون سا بہتر ہے اس کو ذرا سمجھ لو. اصل میں گرین لائٹ، یہ جو میرا کارنر ہے نا سامنے والا، اس کو آپ سمجھ لیجئے کہ یہاں گرین لائٹ لگی ہوئی ہے. اور گرین لائٹ کیوں لگی ہے کہ اسی کی سیدھ میں ادھر کعبۃ اللہ کا جو کارنر ہے جس میں حجر اسود لگا ہے، وہ اس کی دشا اور اس کی سیر بتلا رہا ہے. تو پہلے ایک پٹی ہوا کرتی تھی کالی، اور کتابوں میں یہ لکھا تھا کہ کالی پٹی پہ جا کے آپ استلام کریں، کالی پٹی پہ جا کے آپ طواف کا آغاز کریں. لیکن اب کتاب پڑھ کے جاؤ گے تو کالی پٹی ڈھونڈتے رہ جاؤ گے، کبھی نہیں ملے گی، کیونکہ وہ ہے ہی نہیں. وہاں جام لگتا تھا بہت زیادہ. کئی مرتبہ بہت سے لوگ صرف استلام ہی نہیں کرتے تھے، پتہ نہیں کیا کیا کرتے تھے، دعا کرنے کھڑے ہو جاتے تھے وہیں. تو اس لیے طواف کرنے والوں کو ڈسٹرب ہوتا تھا، وہ نکال دی انتظامیہ نے. تو اب گرین لائٹ جو ہے پہلے بھی لگی تھی، آج بھی لگی ہے. تو آپ چلتے رہے. جب دائیں کندھا آپ کا بالکل سیدھ میں آ جائے ادھر، تو آپ بائیں طرف دیکھیں گے تو ادھر کعبۃ اللہ کا وہ جس حجر اسود کا کونا ہے وہ آپ کو نظر آئے گا. اب آپ اس کی طرف رخ کریں گے. تو سب سے پہلی مرتبہ جو بگننگ کرنی ہے طواف کی، وہ کیسے کریں گے کہ وہ حجر اسود کے بالکل سامنے آنے سے پہلے 1 قدم پہلے آپ بسم اللہ اللہ اکبر جی، اور ہاتھ اٹھا دیں. ہاتھ کانوں تک اٹھا کے، اور عورتیں کندھے تک اٹھا کے جیسے نماز میں اٹھاتی، مرد کانوں تک نماز میں اٹھا چھوڑ دیں. یہ استقبال کعبہ ہوا. بسم اللہ اللہ اکبر چھوڑ دیں. اس کے بعد دوسری مرتبہ اٹھائیں بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اور یوں کر کے پھر چوم لیں. تو پہلی مرتبہ چھوڑنا ہے، اور پھر 1 قدم دائیں طرف فوراً ہو کر حجر اسود کے ایک دم سامنے ہو کر اس کی طرف استلام کرنا ہے. تو اگر وہاں بھیڑ نہ ہو تو اس کو چومنا سنت ہے، یعنی اس پر ہاتھ رکھنا، اس پر جو ہے بوسہ لینا. لیکن بھیڑ ہے تو ہاتھ لگ جائے، اور زیادہ بھیڑ ہے تو صرف اس کی طرف اشارہ کر کے ہاتھوں کو چوم لینا، یہ کافی ہے. اور چومنا بھی بہت زور سے نہ ہو، ایسا نہ ہو، بلکہ یہ چوم لینا. اب ہم نے ایک مرتبہ کتابوں میں جو فقہا نے لکھا ہے کہ بھائی آواز نہ ہو، تو ہمارے ایک ساتھی نے کہا رہے اتنا شور ہوتا ہے، کیا پتہ چلتا ہے آواز کا. اس کا مطلب ہے کہ ان کا ارادہ آواز کرنے کا ہی تھا. اور ہر مرتبہ کوئی نہ کوئی آئٹم ایسا ملتا ہے. اب یہ ہمارے ساتھ میں ایک ساتھی تھے، بڑے پیارے ساتھی، تو کہا کہ ایسا تو میں نے دیکھا ایک کالا آدمی تھا، اس نے کعبۃ اللہ کو یہ دیکھا، اس میں وہ چلتا رہا اور بار بار وہ یہ سوچ رہا تھا کہ شاید ابھی بھی میں سیدھ میں نہیں آیا، شاید اب کیا آ گیا. تو میں نے کہا کہ آپ کا ارادہ کیا ہے؟ ایسا ہی کرنے کا ہے کہ میں نے سوچا تو ایسا ہی ہے. میں کہا ہرگز نہیں کرنا. خیر، اب آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے کعبۃ اللہ کی طرف. پہلی مرتبہ تو کانوں تک اٹھا کے چھوڑ دیے، دوسری مرتبہ کب ہاتھوں کو چوم. اس کو کہتے ہیں استلام. ٹھیک. اب آپ استلام سے پہلے آپ کو ایک کام کرنا تھا، جو رہ گیا وہ یہ کہ دائیں کندھے کے نیچے سے یہ نکال لیں چادر، اور بائیں کندھے کے اوپر ڈال، اور 7 چکر میں دایاں کندھا ایسے کھلا رہے گا. یہ مردوں کے لیے.
عورتیں تو چونکہ اپنے لباس میں ہوتی ہیں نا، لیکن عورتوں کا لباس کیسا ہونا چاہیے؟ شرعی نقطۂ نظر سے بنا ہوا ہو، یعنی اس کی باہیں ہاف نہ ہو، کوہنی کھلی نہ ہو ہاتھ، کیونکہ عورت یہ ہاتھ گٹوں تک سطر ہے، لہذا وہ چھپا ہوا ہو۔ اسی طرح پیٹ اور پیٹھ کھلی ہوئی نہ ہو، کئی مرتبہ ساڑیاں پہن کے عورتیں جاتی ہیں، ان کے پیٹ اور پیٹھ کھلی ہوئی ہوتی ہے، اور بلاؤز پہنتی ہیں نیچے تو آستین کھلی رہتی ہے، بڑا سنگین مسئلہ ہے دوستو، اس لیے ہرگز اس طرح کا غیر شرعی لباس نہ پہنیں۔ چہرہ ان کا ڈھکا ہوا ہو، لیکن ڈھکا ہوا اس طرح کا ہو کہ وہ چہرے سے کپڑا لگا ہوا نہ ہو۔ تو جو ہیڈ آتا ہے نا، جو نوجوان بچے دھوپ کی کیپ پہنتے ہیں چھجے والی، ایسی کیپ پہنے عورتیں، اور اس کے اوپر نوز پیس جو ہوتا ہے وہ لگا لیں، اور آگے لٹکا ہوا ہو، تو وہ نوز پیس جو ہے وہ حجاب لٹکا بھی ہوا ہے، اور چہرے سے الگ بھی ہے، چہرے سے لگے نہیں ہے۔ اب جب آپ نے یہ دائیں کندھے کے نیچے سے نکال کے بائیں کندھے پہ ڈال دیا، ٹھیک، تو یہ ہو گیا استوا۔ اور آپ یہ 7 دانے والی تسبیح آپ کسی انگلی میں اس کو چھلے کو پہنا لیں یا اسی میں رکھ لیں۔ اور گننے کا طریقہ ایک یہ بھی ہے کہ آپ ڈائری اس میں رکھیں اور قلم رکھیں، اشارہ کر لیں۔ اور ایک گننے کا آسان طریقہ یہ بھی ہے، قل یا الکافرون سے سورہ فاتحہ تک 7 صورتیں ہوتی ہیں، ہر ایک چکر میں ایک صورت پڑھ لیں، مثلا قل یا الکافرون پڑھ لیں۔ اب جب دوسرا چکر شروع ہوگا تو اتنا تو یاد رہے گا نا کہ پچھلے میں قل یا الکافرون پڑھ کر آیا ہوں، تو اب اذا جاء نصر اللہ، تو ایک مرتبہ یہ پڑھ لیں۔ جب تیسرا چکر شروع ہوگا تو اس کو یاد رہے گا کہ دوسرے چکر میں نے ابھی اذا جاء نصر اللہ پڑھی تھی، اب تبت یدا پڑھنی ہے۔ تو اس طرح سے صورتیں بھی گھٹتی جائیں گی اور طواف کے چکر بھی گھٹتے جائیں گے اور یاد بھی رہیں گے۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے یاد کرنے، اور یاد رکھنے کا ایک طریقہ اور بھی ہے، وہ ابھی بتاتے ہیں۔ اب اپنا جب اس کو چوم لیا، استلام کر لیا، اب آپ طواف شروع کریں گے۔ اور ایک سنت مردوں کے لیے ہے کہ وہ یہ تو استوا ہوا، یعنی دائیں کندھے کے نیچے چادر نکال کے بائیں کندھے پہ ڈالنا، یہ 7 چکر میں ایسی رہی، اگر ڈھیلی ہو جائے اتر جائے تو پھر اس کو اچھی طرح سے کور کر لیں۔ اب جو ہے دوسری سنت ہے رمل کی۔ رمل کہتے ہیں بہادروں کی طرح چلنا، اکڑ کے چلنا، مونڈے ہلا کر بہادروں کی طرح چلنا۔ جیسے پہلوان رنگ میں آتا ہے مقابلے کے لیے تو وہ ایک مرتبہ پورے گراؤنڈ کا ایک چکر لگاتا ہے، اکڑ کے بہادری کے ساتھ چلتا ہے۔ صحابہ کرام جب ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، وہاں سے واپس آئے تو یہاں کے کفار نے ان کو چڑھایا اور کہا یہ کمزور ہو گئے، وہاں ان کیسے بخار آ گئے، بیمار ہو گئے ہیں، یہ کمزور ہو گئے۔ آپ نے فرمایا ذرا رمل کر کے دکھاؤ۔ اور جو صحابہ چلے ہیں اکڑ کے، جی کیا روب طاری ہوگا ان کا۔ بہرحال آپ اکڑ کے چلیں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سینہ تان کر، بس یہی ایک جگہ ہے جہاں اکڑ کے چلنے کا مومن کو حکم ہے، باقی ہر جگہ تواضع کے ساتھ چلنے کا حکم ہے، ٹھیک۔ تو آپ چھوٹے چھوٹے قدموں سے آپ اکڑ کے اس طرح سے آگے چلیں، آپ سینہ تان کے چلیں، آگے بڑھتے رہیں، ٹھیک۔ یہ پورے 3 چکر کے اندر آپ کو اسی طرح سے چلنا ہے، پورے 3 چکروں میں آپ کو اسی طرح سے چلنا۔ اب ابتدا ہوئی آپ کی حجر اسود کا استلام کرنے سے، ٹھیک۔ اب انتہائی اس چکر کی ہوگی حجر اسود کے استلام پر۔ اب یہ جو پورا چکر ہوا جس میں آپ اکڑ کے چل رہے ہیں، سوال ہی پیدا ہوتا ہے اب آپ دعا کیا کریں جو کعبۃ اچھا آگے مجمع آ گیا، بھیڑ لگ گئی، تو آپ ضروری نہیں کہ آپ کھڑے کھڑے یوں کرتے رہیں، نہیں، آپ رک جائیں۔ جب راستہ بنا پھر آپ نے شروع کر دیا، پھر بھیڑ لگ گئی تو پھر آپ نارمل ہو جائیں، پھر راستہ ملا تو پھر آپ نے اکڑ کے چلنا شروع کیا۔ بہرحال ہم مکلف ہیں اللہ کے حکم کے، اللہ کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے طریقہ بتایا اس کے۔ جب آپ چلے چلتے چلتے جب حجر اسود کی سیدھ میں آئے، گرین لائٹ کو فالو کرتے رہے، جیسے وہ آئے تو پہلی مرتبہ تو آپ پورا کا پورا حجر اسود کی طرف تھے، جی یہاں استلام آپ نے کیا۔ ابھی بھی اگر موقع ملتا ہے تو آپ ہو جائیں، اور اگر بھیڑ ہے اور آپ پورا کام نہیں کر سکتے تو آپ صرف سینہ یوں کر لیں۔ کتاب میں جو لکھا ہے کہ دوران طواف کعبۃ اللہ کی طرف رخ نہ سینہ نہ کرے، نظر نہ کرے، وہ دوران طواف بنائے، یہ دوران نہیں ہے، یہ تو ایک چکر ختم ہو چکا، دوسرے چکر کی ابتدا ہے، اور ہر چکر ایک نئے طواف کے حکم میں، تو یہ دوران نہیں ہے، یہ ابتدا ہے۔ لہذا آپ صرف اگر پیر بھی نہیں کر سکتے تو آپ صرف سینہ کر لیں، اور اگر سینہ بھی نہیں کر سکتے، بھیڑ ہے، تو آپ صرف ایسے ہاتھوں کا اشارہ چہرہ کر کے ادھر کو چوم لیں، دونوں ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں، ایک ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک۔ اب آپ چلنا شروع کریں۔ اب دوسرا چکر تو رمل تو آپ کا چالو ہی رہے گا، دوسرا چکر کرتے آئے، جب دیکھا کہ گرین لائٹ آ گئی، بسم اللہ اللہ وللہ الحمد، چوم لیں ہاتھوں کو پھر سے اشارہ کر کے، ٹھیک۔
3 چکر جب آپ کے ہو گئے تو اب رمل آپ بند کریں گے، یعنی اکڑ کے نہیں چلیں گے، آپ ایک دم نارمل چلیں، نارمل چلیں۔ البتہ یہ استوا، یہ چادر نکلی رہے گی 7 چکر میں، ٹھیک ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ان 7 چکر میں ہم کیا مانگیں؟ کوئی بھی دعا فرض اور واجب نہیں ہے، صحیح میں بھی اور طواف میں بھی کوئی دعا فرض واجب نہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر انسان کے ہر زبان کے خالق ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے دل کی سنتے ہیں، دھڑکنوں کو سنتے ہیں، جو مانگتے اس کو سنتے ہیں۔ تو میں خود اپنے طواف اور صحیح میں ایک خاص ترتیب کے ساتھ دعا مانگتا ہوں، اس سے چکر بھی یاد رہتے ہیں اور کچھ تفصیل سے مانگ بھی لیا جاتا ہے، وہ ترتیب آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن یہ ترتیب بھی فرض اور واجب نہیں ہے، ٹھیک۔ تو وہ ترتیب کیا ہے؟ پہلے پورے چکر کے اندر آپ استغفار کریں، اللہ میری توبہ، اللہ مجھے معاف کر دیجیے، اللہ میری توبہ، اللہ مجھے معاف کر دیجیے، کہاں آپ کا حرم پاک، کہاں میرا وجود ناپاک، میرے پیارے اللہ مجھے معاف کر دیجیے۔ تو آپ اردو میں مانگیں، استغفار کریں، عربی میں مانگیں، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ٹھیک۔ پہلے پورے چکر میں آپ استغفار کریں، دوسرے چکر میں آپ درود شریف پڑھیں، یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، ٹھیک۔ دوسرے چکر میں درود شریف پڑھیں، تیسرے چکر میں صرف اپنے لیے مانگیں، پورے چکر میں اللہ مجھے علم عطا فرما، علم نافع عطا فرما، جی، پورے چکر میں اپنی ذات کے لیے اللہ صحت عطا فرما، عزت عطا فرما، رزق حلال عطا فرما، بار بار موضوع کو ریپیٹ بھی کریں تیسرے چکر میں۔ چوتھے چکر میں جو اپنے سب سے قریبی ہیں، ماں اور باپ، بیوی اور بچے، بھائی اور بہن، ان کے لیے مانگیں، ٹھیک۔ پانچویں چکر میں پوری امت کے لیے مانگیں، پورے چکر میں اللہ امت کو عزت عطا فرما، امت کی حفاظت فرما، امت کے ایمان کی حفاظت فرما، جو بے راہروی پہ چل رہے ہیں اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، پانچویں چکر میں پوری امت کے لیے۔ چھٹے چکر میں پھر درود شریف، ساتویں میں پھر استغفار۔ اب خلاصے کے طور پہ یہ سمجھ لیں، پیچھے کے 2 اور آگے کے 2 یہ استغفار اور درود شریف کے ہوئے، سب سے پہلے میں استغفار، سب سے آخر میں استغفار، سب سے پہلے والے کے بعد درود شریف، سب سے آخر والے سے پہلے درود شریف، 2 اور 2 4 ہو گئے، یاد رہے گا۔ اب بیچ کے بچے 3، ایک اپنے لیے، ایک اپنے قریبیوں کے لیے، ماں باپ بیوی بچوں کے لیے، اور ایک چکر میں پوری امت کے لیے۔ 7 چکر کی ترتیب بھی آسان رہے گی یاد رکھنا، اور اس میں کافی کچھ آپ مانگ بھی سکیں گے۔ یاد رکھنا اگر آپ اس ترتیب پر عمل نہیں کریں گے تو چکر میں آ جائیں گے، نہ تو یہ پتہ چلے گا یہ چکر کون سا ہے، پہلا ہے، دوسرا ہے، تیسرا ہے، چوتھا ہے، اور نہ یہ پتہ چلے گا کہ کیا مانگا اور کیا چھوڑا۔ اس لیے دھوکے میں نہ آئیں، اچھی طرح سے ترتیب بنائیں اور ٹکا کے مانگیں۔ اللہ پاک نے وہاں مانگنے کے لیے بلایا ہے، اور جس کو ملا اسی دربار سے ملا ہے، جس کو بھی ملا اسی دربار سے ملا۔ اب 7 چکر مکمل ہونے کے بعد جب آپ استلام کریں گے، یہ کون سا ہوگا؟ 8واں، اس لیے کہ ابتدا میں کیا تھا، 7 چکر کیے تو ابتدا میں کیا اور انتہا میں کیا، تو یہ چکر ہوئے 7 اور استلام ہوئے 8۔ اب وہ جو گرین ٹیوب لائٹ ہے جہاں سے آپ ابتدا کرتے تھے اپنے طواف کی، یہ 7واں چکر بھی وہیں ختم ہوا، اور اسی سے تھوڑا سا آگے کو بڑھ کر بلکہ اتنا بڑھیں کہ مقام ابراہیم کا سید آ جائے، مقام ابراہیم کی سید آ جائے، کیونکہ مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھنا سنت ہے، اور وہاں اتنی بھیڑ ہوتی ہے کہ مقام ابراہیم پر اگر آپ نماز پڑھیں گے تو کسی نماز میں آپ کی نماز کا بھی اعلان ہوگا، پھر کچھ لے جائیں گے، اتنی بھیڑ ہوتی ہے۔ اس لیے آپ بہتر یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے نماز نہ پڑھ کر اس کی سیدھ میں لاسٹ میں چلے جائیں، تو آگے تو آپ کے مقام ابراہیم ہے اور آپ کو مقام ابراہیم کے پیچھے کہا جائے گا، تو بہتر یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے سیدھ میں وہاں اپنے ساتھیوں کو جمع کر لیں، کوئی 2 منٹ پہلے آئے گا، کوئی 2 منٹ بعد میں آئے گا، اتنا فرق پڑتا ہے، اور وہاں 2 رکعت نماز واجب الطواف ادا کریں۔ یہ ہے تو نفل ہے لیکن واجب الطواف کہتے ہیں جی۔ پہلی صورت میں قل یا الکافرون، دوسری میں قل هو اللہ احد پڑھیں، اور پھر اگر یہ یاد نہ رہے تو کوئی بھی صورت پڑھ کے آپ پوری کر لیں، اور کعبۃ اللہ کی طرف نظر اٹھا کے اللہ سے خوب دعا کریں۔ دعا کیا کریں؟ اللہ سے کہ میرے پیارے اللہ، آپ کے گھر کے چکر کاٹنے کے بعد مخلوق کے گھر کے چکر کاٹنے سے بچا لیجیے، اور جو دل میں آئے خوب مانگیں۔ اس کے بعد آپ زمزم کے ٹینک جگہ جگہ پہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں، تھرماس، آپ اس میں سے زمزم پیئے، کیونکہ جو انرجی رمل میں پسینے میں لوس ہوئی ہے
زمزم سے اس کی تلافی بھی ہو جائے گی، تازہ دم بھی ہو جائیں گے جی، اور مسنون بھی ہے. اور پینے کے بعد اب جائیں گے آپ صفا مروہ کی طرف. تو صفا مروہ کی طرف جانے سے پہلے آپ صفا کے قریب میں بھی گرین لائٹ لگی ہوئی ہے، اس کی سیدھ میں آ کر آپ استلام کر لیں. یہ نواں استلام ہوگا، یہ صحیح کے لیے مسنون ہے استلام. اور بھول جائیں تو کوئی وہ نہیں ہے، کوئی اس پر کوئی جزا سزا نہیں. تو آپ جو ہیں وہاں استلام کر کے اشارہ کر کے چوم کے اس کے بعد صفا پہ جائیں. صفا اور مروہ کے درمیان صفا پہاڑ پر کھڑے ہونے کے بعد کعبۃ اللہ نظر آئے یا نہ آئے، لیکن اس کی طرف رک کر کے آپ کو دعا کرنا ہے. اسی طرح مروہ پہاڑ پہ آپ جائیں، مروہ پہاڑ پہ جانے کے بعد مروہ نظر آئے یا نہ آئے، لیکن آپ کو وہاں دعا کرنا ہے. مروہ پہاڑ پہ جانے کا کعبہ نظر آئے یا نہ آئے، آپ کو وہاں دعا کرنا. درمیان میں گرین LED لگائی ہے. جتنے حصے میں ہاجرہ علیہ السلام دوڑا کرتی تھی پورے حصے میں گرین لائٹ لگائی ہے. پہلے تو دیوار پہ لگی رہتی تھی، اب وہ دیوار پہ نہیں، پوری چھت کے اندر اوپر. تو اتنے اس زون کے اندر آپ کو جھپٹ کے چلنا ہے. مردوں کو تیز چلنا ہے، عورتوں کو نہیں. یہ سنت تو ہے ہاجرہ علیہ السلام کی، لیکن اس پر عمل کریں گے مرد. اللہ تعالیٰ نے صبح قیامت تک آنے والے مردوں کو کہا جو بھی یہاں صحیح کریں گے ان کو جھپٹ کے چلنا ہے. اب یہاں بھی آپ 7 دعائیں 7 چکر میں اسی طرح سے کر لیں جس طرح سے آپ نے طواف میں کی تھی کعبۃ اللہ کے لیے. البتہ یہ جو دوڑنا ہے میلے اخترین کے درمیان گرین لائٹ کے نیچے، تو یہاں آپ یہ بھی دعا کریں موقع کی مناسبت سے، میرے پیارے اللہ، ماں ہاجرہ علیہ السلام یہاں دوڑی تھی بچے کی پیاس کو بجھانے کے لیے. یا اللہ مجھے باطنی پیاس لگی ہوئی ہے، یا اللہ اپنی محبت و معرفت کا جام مجھے پلا دیجیے. بہرحال جیسے موقع پہ کہی ہوئی بات سونے کی ڈلیوں کے مانند ہوتی ہے، اسی طرح موقع کی مناسبت سے کی جانے والی دعائیں بھی اقرب الی الاجابت ہوا کرتی ہیں. 7 چکر مکمل کرنے کے بعد، اچھا یہ چکر جو ہے پورا راؤنڈ نہیں ہے. صفا سے چلے مروہ پہ پہنچے، مروہ سے آئے صفا پہ پہنچے، یہ ایک راؤنڈ ہوا نا. تو یہ پورا راؤنڈ چکر نہیں کہلاتا، یا ہاف چکر ون وے ایک چکر کہلاتا. صفا سے چلے مروہ پہ پہنچ گئے، پہنچتے ایک چکر پورا. یہ دیوار صفا ہے، مطلب وہ دیوار مروہ ہے. یہاں سے چلے بیچ میں گرین زون میں دوڑتے وہاں پہنچے، بس ایک چکر پورا. وہاں سے چلے مروہ سے گرین زون میں دوڑتے ہوئے صفا پہ پہنچے دوسرے چکر. جی تو یہ ہاف چکر کو ایک چکر کہا گیا ہے. تو یہ 7 چکر مکمل. تو ابتدا ہوگی صفا سے اور 7ویں چکر کی انتہا ہوگی مروہ پر. اس کے بعد اب آپ کسی حجام کی دکان پہ جائیں اور حلق کروا لیں، سر کے اوپر اس طرح کروا لیں آپ احرام میں سے نکل گئے. احرام میں سے نکل گئے 2-5 ریال صدقہ بھی نکال دیں، صدقہ نکال دیں، تاکہ جو احرام کی خلاف ورزی ہوئی، حکم دولی ہوئی، تو اللہ تعالیٰ اس کی تلافی فرما دیں. یہ آپ کا عمرہ ہو گیا. اب جب بھی آپ کو عمرہ کرنا ہے اسی طرح کرنا ہے. کیسے کرنا ہے؟ بمبئی آنا ہے اور احرام پہن کے جانا ہے؟ نہیں. اب وہاں مکہ مکرمہ جو آپ کو عمرہ کرنا ہے تو وہاں ایک میقات ہے جس کو تنعیم بھی کہتے ہیں، مسجد عائشہ بھی کہتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں سے احرام باندھا. حدود حرم کی مکہ مکرمہ کی سب سے زیادہ قریب جگہ یہی ہے، اور یہ مسجد حدود حرم کے باہر ہے. لہذا احرام کے وجود کے لیے، احرام پہننے کے لیے حدود حرم کے باہر جانا پڑتا ہے. حج کا احرام جو ہے وہ تو مکہ مکرمہ سے باندھا جائے، لیکن عمرے کا احرام جو ہے یہ حدود حرم کے باہر جا کر باندھنا ہوتا ہے. سمجھ گئے؟ وہاں جائیں، 2 رکعت پڑھیں، اور 2 رکعت پڑھنے کے بعد آپ احرام کی چادریں پہن لیں. پہلے چادریں پہن لیں، پھر 2 رکعت پڑھیں. سلام پھیرنے کے بعد یہی دعا کریں، اللہ میں نے عمرے کا احرام باندھا ہے، قبول فرمائیے، آسان فرمائیے. اور 3 مرتبہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ پڑھ لیں. جیسے آپ نے تینوں رکعت یہ 3 پڑھ لی، یہ 3 مرتبہ تلبیہ پڑھ لیا. اب آپ پر احرام کی پابندیاں لاگو ہو گئی اور آپ محرم بن گئے. اب آپ آئیے حرم، اور جو آپ نے سہولت رکھی ہو یعنی عشاء کے بعد یا جون سا بھی وقت پر، اب آپ مداف میں اتر جائیے، احرام کی چادر کو دائیں کندھے سے اوپر ڈالیے اور شروع کر دیجیے. یاد رہے گا، جب آپ طواف مکمل کر لیں اور 2 رکعت پڑھنے کے لیے آئیں تو یہ چادر اب اوپر ڈال کر اس کو، بہت سے لوگ پورے طواف میں اور پوری سعی میں کوئی کندھے کے نیچے سے رکھتے ہیں. ایسا نہیں، کندھے کے نیچے سعی کے اندر، مسا کے اندر سنت نہیں ہے، بلکہ حکم کیا ہے؟ اس کو ڈھانکنا ہے. اتنی بات یاد رہے گی. یہ مکہ مکرمہ کا پورا نظام مکمل ہو گیا. مکہ مکرمہ کے اندر آپ کو عمرہ اس طرح سے کرنا ہے.
یاد رہے گا. اس کے بعد یہاں سے مدینہ طیبہ جانا ہے. جس دن مدینہ طیبہ جائیں محبتوں کے ساتھ عظمتوں کے ساتھ درود شریف پڑھتے ہوئے آپ مدینہ تشریف لے جائیں. مفتی وسیم کی ذرا اندر کوئی مہمان وہ کھولنا ہے اس طرف کا حصہ. جی میری طرف دیکھیں. اب مکہ مکرمہ سے جب آپ کو مدینہ طیبہ جانا ہے تشریف لے جانا ہے تو آپ یہاں سے کعبۃ اللہ کے آخری دیدار کر لیں تڑپ کر اور اللہ سے خوب مانگ لیں اور مدینہ طیبہ کے راستے میں درود شریف پڑھتے ہوئے آپ جائیں. مدینہ پہنچیں گے وہاں آپ اپنے سامان کو کمرے میں رکھیں, غسل کر لیں, تازہ جوڑا پہن لیں. بہتر ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید لباس پسند تھا تو سفید لباس لے کے ہم جائیں, سلوا کے جائیں یا سلا موجود ہو تو دھو کے اچھی طرح صاف ستھرا کر کے جائیں, اچھی خوشبو لگائیں اور نہا دھو کے صاف ستھرے ہو کر لباس پہن کر آپ کعبۃ اللہ میں یہ کیا کہتے ہیں مدینہ طیبہ میں حاضر ہوں, مسجد نبی میں حاضر ہوں. اور مسجد نبی میں بہتر یہ ہے کہ آپ سلام پڑھنے ایسے موقع پر جائیں جب آپ کی طبیعت میں تھکن نہ ہو, نشاط ہو. غفلت کے ساتھ آپ سلام نہ پڑھیں, نشاط کے ساتھ پڑھیں. کوئی بات نہیں, ایک آدھ نماز اگر مسجد نبی میں پڑھ کر آپ پہلے آ جائیں اپنے کمرے, وہاں آپ درود شریف پڑھتے رہیں لیکن مواجہے کے سامنے نشاط کی حالت میں آپ جائیں, غفلت کے ساتھ نہ جائیں. جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آپ جو حضور کا روزہ ہے جب وہاں پہنچے تو اب پہلی حاضری پر آپ کو کیا کرنا ہے. ایک تو یہ کہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جب پہنچے تو وہاں کلمہ توحید پڑھیں, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ پیارے اللہ آپ میرے رب ہیں, میرے معبود ہیں, اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ بے شک آپ اللہ کے نبی ہیں. وہ اشہد انک اور گواہی دیتا ہوں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اب یہاں ذرا ایک پر لطف بات سمجھ لیں, مائک کو ڈاؤن کرے گا وہاں احرام پہن کے مت چلے جاؤ. یہ تو رہے گا, مائک بھی رہے گا, مائک بھی لے کے مت جانا. اللہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جب صحابہ کرام تشریف لاتے تھے تو کئی مرتبہ کوئی یہودی ہوتا, کوئی عیسائی ہوتا, کوئی مشرک ہوتا, محبوب کے سامنے آتے, یا محمد اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محبوب کیا فرماتے تھے؟ صح, آپ نے صحیح کہا, یعنی ان کی گواہی کو قبول فرماتے تھے. اور پھر وہ کون ہوتے تھے؟ صحابہ کرام ہوتے تھے. اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس گروہ کے لیے قیامت کے دن بھی شفاعت فرمائیں گے, گواہی دیں گے. ٹھیک, جب ہم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچے, ہمارا عقیدہ ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر اثر کے اندر حیات ہیں. وہ دوسرے انداز کی ایک حیات ہوتی, حیات ہے. اور جو قریب جا کر محبوب سے کلامی کرتا ہے, سلام کرتا ہے, تو اس کو خود سنتے ہیں. تو جب ہم وہاں جا کر کہیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو محبوب اس کو سنیں گے اور قیامت کے دن فرمائیں گے کہ پیارے اللہ, یہ میرا امتی میرے روزے پر آیا تھا, میرے سامنے کلمہ پڑھ کے گیا, میں نے سنا تھا, میں اس پہ گواہ ہوں. تو کتنی بڑی گواہی ہوگی جی. تو اس لیے ایک تو یہ کلمہ پڑھیں, اور دوسرا الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ. جو بھی صیغے عربی کے آتے ہوں آپ ان کو دہرائیں. اور اگر کچھ نہ آتا ہو بس الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, کئی دفعہ اسی کو پڑھ دیں, یہی کافی. وہاں جانے سے پہلے 2-5 ریال, 1 ریال جو بھی اللہ توفیق دے صدقہ نکال لیں, تاکہ اس صدقے سے حاضری مردود نہ ہو, اس صدقے کی برکت سے حاضری قبول ہو جائے. اور پھر کیفیت اپنے اوپر یہ ہو کہ میں ایک بہت بڑا مجرم ہوں, نمک حرام ہوں, بڑا پاپی ہوں, حضور کی امت میں بہت بڑا غدار ہوں, آج میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگنے آؤں. اور قرآن پاک میں آیت ہے کہ اگر وہ لوگ آپ کے پاس آتے اور آپ سے معافی مانگتے اور اللہ سے بھی معافی مانگتے تو اللہ تعالیٰ کو تم
غفور رحیم پاتے ہیں۔ تو یہ آیت تھی تو اس زمانے کے لوگوں کے لیے، لیکن صبح قیامت تک جب تک قرآن پاک میں درج رہے گی، آج بھی جو مجرم ہیں، جو گنہگار ہیں، حضور کے دربار میں آ کر اگر محبوب سے بھی معافی مانگ لیں اور یہ بھی درخواست کرتے ہیں پیارے اللہ سے آپ بھی ہمارے لیے معافی مانگ لیجیے اور اللہ سے معافی مانگ لیں، تو اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ آج بھی اللہ غفور ہے، ایسا نہیں ہے کہ اسی زمانے میں تھے آج نہیں ہے۔ اور میں تو یہ بھی کہتا ہوں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کریم، اور اللہ نے آپ کو بھی کریم کہا۔ میں تو دو کریموں کے دربار میں ہوں، میں تو دو کریموں کے دربار میں ہوں۔ میری نجات اور بخشش کے لیے تو ایک کا سہارا بھی کافی تھا، اب تو میں دو کے درمیان میں ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہاں بھی میری مغفرت نہ ہوئی، یہاں بھی نظر کرم نہ ہوئی اور میں ایسے ہی چلا گیا، شیطان قہقہے لگائے گا، نفس مسکرائے گا کہ دو میں سے ایک نے بھی کام نہ بنایا، کاش کہ ہماری مان کا چلتا تو دنیا کے کچھ دن کے مزے تو پا لیتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے پر نظر کرم فرمائیے اور اللہ تعالیٰ سے میرے لیے معافی مانگ لیجیے۔ براہ راست اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں مانگنا جی، اس طرح سے واسطہ بنا کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے مانگنا ہے، ضرورت برابر بھی ہم سے کوئی شرک نہ ہو جائے۔ سمجھ گئے دوستوں؟ تو یہاں سلام پڑھیں، پھر ایک قدم آگے بڑھیں گے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یار غار ان کو سلام کریں، پھر ایک قدم حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ان کو سلام کریں، اور یہاں سے باہر نکل جائیں، اور اس کے بعد باہر نکلنے کے بعد فجر کے بعد اور عصر کے بعد جو بقی قبرستان ہے مدینہ منورہ کا، جس کو جنت البقیع کہتے ہیں ہم لوگ، تو وہاں وہ کھلتا ہے، وہاں جا کر بھی وہاں تقریباً 9 یا 10 ہزار صحابہ کرام مدفون ہیں، ازواج مطہرات ہیں، بنات طاہرات ہیں، حضور کی پھوپھیاں ہیں جی، ہیرے اور جواہرات سے زیادہ قیمتی انفاس قدسیہ وہاں مدفون ہیں، وہاں ان کو اصالہ ثواب کریں، سلام کریں۔ البتہ میرا خود کا یہ وجدان اور معمول ہے کہ میں بہت زیادہ وہاں جو سڑکیں بنی ہیں، راستے بنے، ان پہ چلتا نہیں ہوں، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر میں ان پر چل کر جاؤں تو وہ راستے تو اب بنے، وہاں تو لاکھوں کی تعداد میں اہل ایمان، تابعین، صحابہ مدفون ہیں، پتہ نہیں کس کے اوپر کو راستہ بنا دیا ہے اور کون ہمارے قدموں کے نیچے ہو۔ تو بہترین اور بہتر یہ ہے کہ ایک طرف کی دیوار سے لگ کر سب کو سلام کر لیں۔ سمجھ گئے دوستوں؟ بہرحال یہ مختصر سا عمرے کا سفر تھا، ہے تو بڑا طویل، 2-2.5 گھنٹے لمبا میرا بیان ہوتا ہے اس عنوان پر۔ جو حج سکھانے کا موقع آتا ہے، جو سیزن چلتا ہے، انشاءاللہ رمضان کے بعد جگہ جگہ پہ شہروں میں جانا ہوتا ہے، حاجی لوگ جاتے ہیں، لیکن یہ آپ سمجھدار لوگ ہیں اور امید ہے کہ اتنا ہی جو ذکر کیا اسی سے طلب بھڑک گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے اب یہ مانگے، اللہ سیکھ تو لیا ہے، اب بلائیے بھی، سیکھ تو گئے نا، یہ کچھ شک ہے؟ اب اللہ سے یہ دعا کرنا شروع کریں، میرے پیارے اللہ سیکھ تو گئے ہیں، اب بلائیے۔ جیسے کسی دیہاتی نے رسی راستے میں کہیں پڑی مل گئی تھی کہ اللہ رسی تو مل گئی، اب بھینس بھی دیجیے، اس سے بھینس کو باندھ کے رکھوں گا جی، اور اللہ وہی ذات ہے جو رسی دینے کے بعد بھینس دینے پر بھی قادر ہے۔ اللہ سے کہ میرے پیارے اللہ، کسی کو حج کا عمرے کا احرام باندھ کر جی سکھاتے ہوئے دیکھا تھا، اور ہم نے بہت بغور بسر شوق اس کو دیکھ کر سنا تھا اور ذہن میں محفوظ کیا تھا، اللہ جی اب اس پر عمل کی توفیق بھی عطا فرما دیجیے۔ میرے استاد محترم حضرت مولانا سید ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس میں قدموں میں بیٹھا ہوا تھا، اور فلاح دارین کے اندر کئی اساتذہ، ایک اس بستی کے اندر مولانا سعید صاحب صوفی ہیں وہ، اور قاری احمد علی صاحب، مولانا محمد علی صاحب، اور ان کے ایک تیسرے بھائی مولانا حذیفہ صاحب اور مولانا سعید صاحب صوفی، یہ سارے گروپ کی شکل میں تمام اساتذہ سے الوداعی مسافہ کرتے جا رہے تھے، حج پہ جانا تھا انہیں۔ تو یہ جب دفتر اہتمام میں پہنچے، حضرت مولانا سید ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھا کرتے تھے ٹیبل کرسی پر، میں وہیں حضرت کے قدموں میں بیٹھا ہوا تھا، کسی کام سے کتب خانے سے اتر کر آیا تھا، تو یہ تو چلے گئے۔ حضرت نے فرمایا کہ بیٹا کیا بات ہے، کیوں مایوس سے بیٹھے ہو؟ میں نے کہا حضرت لوگ گلے مل مل کر تو جا رہے ہیں اور ہم محروم ہیں، ہم کب جائیں گے؟ کہ بس بیٹا آپ کی یہ کیفیت جو ہے یہی لے جائے گی، بس کسی سے اس کا اظہار مت کرو، کسی سے کہو مت، یہی کیفیت آپ کو لے جائے گی۔ پھر فرمایا کہ دیکھو، نتیجہ پانے کے لیے، نتیجہ نکالنے کے لیے گیہوں کے دانے کو، کسی بھی اناج کے دانے کو مٹی میں چھپانا پڑتا ہے۔ اگر اس کو ہتھیلی پہ رکھیں گے، پتھر پہ رکھیں گے، ظاہر و باہر رکھیں گے،
تو وہ کبھی بھی ایک دانے کا 2 دانا نہیں بنے گا، ایک دانہ وہ بھی خراب ہو جائے گا. لیکن جب اس کو مٹی میں چھپا دیں گے تو اللہ تعالیٰ اس ایک دانے کو نتیجہ خیز بنائیں گے اور 100 دانے کر کے واپس لوٹائیں گے. تو حضرت نے یہ فرمایا کہ یہ جو کیفیت آپ کی ہے اس کو چھپا کے رکھو، اب چھپا کے رکھو، اللہ رب العزت اسی کو نتیجہ خیز بنا دیں گے. حضرت نے فرمایا. اور پھر ایک واقعہ بھی اپنا عجیب و غریب ذکر فرمایا. میں چونکہ بہت دیر سے بول رہا ہوں، تعب بھی ہو گیا ہے، تو ابھی اس کا موقع نہیں ہے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اگر بہتر ہوا اس کا سنانا آپ کے حق میں تو انشاءاللہ اللہ یاد بھی دلا دیں گے، کہہ بھی دیں گے، یا آپ یاد دلا دیں گے تو اس وقت سنا دیں گے. خیر، تو اللہ کی شان. تو ایک تو یہ کہ حج پہ جانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جو کیفیت اندر ہے اس کو چھپا کے رکھے. جب کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا تو ایک ذات دیکھنے والی ہوتی ہے جس کو ہم اللہ کہتے ہیں، وہی سننے والی، وہی دیکھنے والی، وہ بلائیں. دوسرا ایک طریقہ بزرگوں کا تجربہ یہ بھی ہے کہ آپ ایک لفافہ بنائیں، اس کے اوپر لکھیں پیارے اللہ میں آپ کے گھر کے دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، اللہ قبول فرما لیجیے. اور آپ اس میں کچھ پیسے ہر مہینے رکھ دیا کریں، 2، 5، 10 روپے. اب 2، 5، 10 روپے ہر مہینے رکھیں گے تو 1 لاکھ کب بنیں گے؟ اور جب 1 لاکھ بنیں گے تو اس وقت حج عمرہ 2 لاکھ 10 لاکھ میں ہوگا. تو اس طرح سے ہوا نہیں کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند آ جاتی ہے. بزرگوں کا تجربہ ہے، خود میرا بھی تجربہ ہے. میں نے بھی ایسا کیا تھا اور ابھی تو 150 روپے ہوئے تھے اس کے اندر اور اللہ پاک نے بلا لیا. تو ایک طریقہ یہ ہے. تیسرا، ایک کتاب میں کہیں نقشبندی سلسلے کے ایک شیخ سے انہوں نے لکھا کہ بالخصوص مغرب کی اذان کے موقع پر جب کوئی آدمی تلبیہ پڑھتا ہے اذان سنتے کے ساتھ، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت جلد حج کی زیارت کے لیے بلاتے ہیں. تو یہ تجربات بھی آپ کے سامنے بیان کر دیے. تو جب آپ کا منظور ہو جائے تو مجھے بھی لے کے چلے گا نا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ وہ دن دکھائے عافیت کے ساتھ، ہم سب کے سب حج عمرہ کریں ساتھ میں. اللہ رب العزت کے لیے کیا مشکل ہے، وما ذلک علی اللہ بعزیز. اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ عمرہ حج کرنے کی مقبول حاضری کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.